مائنڈورس میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو ایک صاف، سادہ اور دلکش انداز میں سمجھتے ہیں۔ یہاں ہر بات علم بھی ہے، حیرت بھی، اور سوچنے کا ایک نیا راستہ بھی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں اور دنیا دراصل کس اصول پر چلتی ہے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ ہماری اس ذہنی سفر میں شامل ہوں اور ہر دن خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنا سیکھیں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت خوب۔ آج ہم جس کتاب پر بات کریں گے وہ میل رابنس کی عالمی سطح پر مشہور کتاب دی 5 سیکنڈ رول ہے۔ یہ کتاب صرف ایک مشورے پر مبنی نہیں بلکہ ایک ایسی تحریک ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو صرف 5 سیکنڈ کے فیصلے سے بدل دیا ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جی، اور آج کے پہلے حصے میں ہم کتاب کے بنیادی تصورات پر بات کریں گے جس میں درج ذیل ابواب شامل ہیں۔ پہلا باب، زندگی بدلنے کے لیے 5 سیکنڈ۔ صحیح۔ دوسرا باب، میں نے یہ اصول کیسے دریافت کیا؟ اور تیسرا باب، اس اصول کے استعمال سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ تو اگر ہم اس کی شروعات کی بات کریں تو اکثر ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کامیاب لوگوں نے شاید کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ کر اپنا فلسفہ بنایا ہوگا۔ جی، عموماً یہی سوچا جاتا ہے کہ کوئی لیبارٹری ہوگی یا برسوں کی تحقیق ہوگی۔ لیکن میل رابنس کی اس کتاب کی سب سے خاص بات اس کا پس منظر ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ ان کی کہانی کافی مختلف ہے۔ بہت مختلف۔ دیکھیں، یہ اصول کسی آرام دہ ماحول کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی زندگی کے ایک انتہائی تاریک اور مشکل ترین دور سے ابھر کر سامنے آیا ہے۔ جب وہ ایک شدید مالی بحران میں گھری ہوئی تھیں، ان کا کیریئر ایک طرح سے بند گلی میں پھنس چکا تھا۔ مطلب کچھ بھی صحیح نہیں چل رہا تھا؟ بالکل کچھ نہیں۔ اور ان تمام معاشی پریشانیوں کا بوجھ ان کی ازدواجی زندگی پر بھی پڑ رہا تھا، جو کہ ٹوٹنے کے بالکل قریب تھی۔ یہ پس منظر جاننا واقعی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب انسان اتنے گہرے بحران کا شکار ہوتا ہے تو مسئلہ صرف بیرونی حالات کا نہیں رہتا۔ ایگزیکٹلی، وہ ایک اندرونی جنگ بن جاتی ہے۔ جی، ایک خاموش نفسیاتی جنگ۔ بے بسی کا احساس اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ انسان خود کو حالات کے رحم و کرم پر محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور یہی ان کے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں کتاب پڑھ رہی تھی تو مجھے یہ پڑھ کر حیرت ہوئی کہ میل کی خود اعتمادی اس حد تک گر چکی تھی کہ ان کے لیے روزانہ صبح محض بستر سے اٹھنا بھی ایک ناممکن پہاڑ سر کرنے جیسا ہو گیا تھا۔ بے شک، اور صبح کا وہ وقت شاید کسی بھی ذہنی دباؤ کے شکار انسان کے لیے سب سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ ہاں، وہ آنکھ کھلنے والا لمحہ۔ بالکل۔ جب الارم بجتا ہے نا، تو وہ صرف جاگنے کی آواز نہیں ہوتی، وہ دراصل ان تمام مسائل کا الارم ہوتا ہے جو باہر دنیا میں آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ بلز دینے ہیں، نوکری کا مسئلہ ہے، رشتے خراب ہیں۔ جی، میل خود بھی اسی کیفیت سے گزر رہی تھیں۔ الارم بجتا اور وہ بار بار اسے بند کر دیتیں، یا جسے ہم عام زبان میں سنوز کرنا کہتے ہیں، وہ کرتی رہتیں۔ وہ جو ہم سب کبھی نہ کبھی کرتے ہیں، بس 5 منٹ اور۔ ہاں، لیکن ان کے کیس میں یہ محض مزید سونے کی طلب نہیں تھی، یہ دراصل دن کا سامنا کرنے سے بچنے اور ان تلخ حقیقتوں سے فرار کی ایک لاشعوری کوشش تھی۔ مجھے یہ فرار والی بات بہت اہم لگی۔ یہ ایک ایسا جال ہے جس میں انسان بخوبی جانتا ہے کہ اسے بستر سے اٹھنا چاہیے، اپنے مسائل حل کرنے کے لیے قدم اٹھانے چاہیے، لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا۔ بالکل، جسم اور دماغ بالکل ساتھ نہیں دیتے۔ وہ بس بستر پر پڑی رہتی اور ایک لامتناہی سوچ کے چکر میں الجھی رہتی، جسے ہم اوور تھنکنگ کہتے ہیں۔ جی، لیکن پھر ان کی زندگی میں وہ حیرت انگیز لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، جسے وہ اپنا آہا مومنٹ کہتی ہیں۔ ہاں، وہ راکٹ لانچ والی رات۔ ایگزیکٹلی۔ ایک رات وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی اور اسکرین پر ایک راکٹ لانچ کی ویڈیو چل رہی تھی۔ راکٹ اڑنے سے پہلے کی وہ مشہور الٹی گنتی سنائی دی، 5 4 3 2 1، اور پھر لانچ۔ اس لمحے ان کے ذہن میں ایک عجیب سا مگر انتہائی طاقتور خیال آیا۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اگلی صبح بستر سے اٹھنے کے لیے خود کو اسی طرح ایک راکٹ کی طرح بستر سے لانچ کیا جائے۔ یہ خیال بظاہر کتنا سادہ اور شاید تھوڑا سا بچکانا بھی محسوس ہوتا ہے نا، ایک الٹی گنتی اور ایک راکٹ کا تصور۔ ہاں، پہلی بار سننے میں تو ایسے ہی لگتا ہے۔ لیکن اس لمحے کی خوبصورتی اس کی سادگی میں ہی چھپی تھی۔
دیکھیں راکٹ کو زمین کی کشش سے کل توڑنے کے لیے ایک بے پناہ طاقت درکار ہوتی ہے۔ بہت زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح مایوسی اور بے بسی کے اس بستر کی کشش سے کل توڑنے کے لیے بھی ایک غیر معمولی دھکے کی ضرورت تھی۔ ایک پش چاہیے۔ جی تو اگلی صبح جب الارم بجا تو ان کا پرانا پیٹرن دوبارہ حاوی ہونے لگا۔ دماغ نے پھر سے بہانے بنانے شروع کیے کہ سردی ہے، تھکاوٹ ہے، جیسے دماغ ہمیشہ کرتا ہے۔ ہاں، لیکن اس بار انہوں نے خود کو سوچنے کا موقع دینے کے بجائے فوراً الٹی گنتی شروع کر دی۔ 5 4 3 2 1 اور وہ واقعی بستر سے باہر آ گئیں۔ واہ! اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے یہ محض ایک ذاتی تجربے کے بجائے ایک سائنسی حقیقت بننا شروع ہوتا ہے۔ بالکل جب انہوں نے یہ عمل کیا اور پھر اسے بار بار دہرایا تو انہیں خود بھی حیرت ہوئی کہ یہ طریقہ اتنی زبردست کام کیوں کر رہا ہے۔ کیونکہ یہ کوئی جادو نہیں تھا۔ جی، بعد میں جب اس پر نیورو سائنس یعنی دماغی سائنس کی روشنی میں تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ دراصل اس الٹی گنتی نے دماغ کو ایک خاص طریقے سے ہیک کر لیا تھا۔ صحیح۔ اور وہ ہیک کیا تھا؟ جب ہم 5 سے 1 تک الٹی گنتی گنتے ہیں تو ہم اپنے دماغ کے اس حصے کو متحرک کر رہے ہوتے ہیں جسے ہم پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں۔ اس پری فرنٹل کارٹیکس کے کردار کو اگر ہم روزمرہ کی زندگی سے جوڑ کر سمجھیں تو بہت دلچسپ ہے۔ جی بتائیے۔ اگر ہم دماغ کو ایک گاڑی تصور کریں تو دماغ کا یہ حصہ اس گاڑی کا وہ ڈرائیور ہے جو شعوری فیصلے کرتا ہے، منصوبہ بندی کرتا ہے اور ہمیں نئے اقدامات اٹھانے میں مدد دیتا ہے۔ مطلب جو ایکٹیو فیصلے ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اس کے برعکس دماغ کا ایک اور حصہ ہوتا ہے جو آٹو پائلٹ پر چلتا ہے، جہاں ہماری پرانی عادتیں، خوف اور روزمرہ کے معمولات محفوظ ہوتے ہیں۔ یعنی جہاں ہمیں سوچنا نہیں پڑتا۔ بالکل۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے یا دباؤ میں ہوتا ہے تو دماغ فوراً اس آٹو پائلٹ موڈ میں چلا جاتا ہے تاکہ کم سے کم توانائی خرچ ہو۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا ڈیفنس میکینزم ہے؟ بالکل ڈیفنس میکینزم ہے، اور ہم وہی پرانے کام کرتے رہتے ہیں جو ہم ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، جیسے کہ الارم کو بند کر کے دوبارہ سو جانا۔ یہ آٹو پائلٹ والی مثال بالکل درست بیٹھتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم الٹی گنتی گنتے ہیں تو اس عمل کے لیے ایک خاص قسم کی توجہ درکار ہوتی ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ ہماری روٹین کا حصہ نہیں ہے۔ جی، یہ کوئی ایسا کام نہیں جو انسان لاشعوری طور پر کر سکے۔ یہ ایک غیر معمولی مداخلت ہے، اس لیے دماغ کو مجبوری میں پری فرنٹل کارٹیکس کو جگانا پڑتا ہے۔ زبردست پوائنٹ۔ اور جیسے ہی دماغ کا یہ حصہ بیدار ہوتا ہے، ہمارے پاس فیصلہ کرنے اور عمل کرنے کا اختیار واپس آ جاتا ہے۔ میل رابنز اس سارے عمل کو ایک نام دیتی ہیں: 5 سیکنڈ کی کھڑکی یا 5 سیکنڈ ونڈو۔ یہ 5 سیکنڈ کی کھڑکی کا تصور انسانی طرز عمل کو سمجھنے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ دراصل وہ انتہائی مختصر وقت ہے جو کسی کام کو کرنے کی ہماری فطری جبلت یعنی وجدان اور دماغ کی طرف سے پیش کیے جانے والے بہانوں کے درمیان ہوتا ہے۔ یعنی وہ چند لمحے جب ہم سوچتے ہیں کہ بس اب یہ کرنا ہے۔ جی، ہماری زندگی میں روزانہ ایسے درجنوں لمحات آتے ہیں جب ہمارا وجدان ہمیں کوئی درست قدم اٹھانے کا اشارہ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہمیں خیال آتا ہے کہ آج ورزش کرنی چاہیے یا دفتر کی کسی اہم میٹنگ میں کوئی نیا آئیڈیا پیش کرنا چاہیے، یہ جبلت بہت خالص اور ترقی کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے نا۔ اگر اس مثبت خیال کے آنے کے 5 سیکنڈ کے اندر اندر کوئی جسمانی حرکت نہ کی جائے تو وہ کھڑکی تیزی سے بند ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل، دماغ فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ جی، دماغ فوراً بیچ میں کود پڑتا ہے اور ہزار وجوہات بتاتا ہے کہ یہ کام کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ہمیں ڈرانا شروع کر دیتا ہے۔ ہاں، وہ فوراً کہے گا کہ آج تو جسم میں تھکاوٹ ہے، یا اگر میٹنگ میں کسی نے آئیڈیا سن کر مذاق اڑا دیا تو بڑی خفت ہوگی۔ دراصل دماغ کسی بھی غیر یقینی صورتحال سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو مطلب دماغ ہمارا دشمن نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دماغ کا ایک بہت بڑا کام انسان کو محفوظ رکھنا بھی ہے۔ ارتقائی لحاظ سے دماغ تبدیلی اور نامعلوم صورتحال سے خوفزدہ ہوتا ہے۔ یعنی سروائیول موڈ۔ جی ہاں، جب ہم کوئی نیا، مشکل یا معمول سے ہٹ کر کام کرنے کا سوچتے ہیں تو دماغ اسے ایک خطرے کے طور پر محسوس کرتا ہے۔ صحیح۔ دماغ کی نظر میں آرام دہ بستر محفوظ ہے اور باہر کی دنیا کا سامنا کرنا خطرہ۔ وہ ہمیں اس خطرے سے بچانے کے لیے بہانوں کا جال بنتا ہے۔ تو یہ جو 5 سیکنڈ کا اصول ہے، یہ اس بہانے بنانے کی مشین کو چلنے سے پہلے ہی شارٹ سرکٹ کر دیتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ وہ مشین سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی آپ ایکشن لے لیتے ہیں۔
جب میں اس تصور پر غور کر رہی تھی تو میرے ذہن میں فوراً یہ سوال ابھرا کہ الٹی گنتی ہی کیوں؟ ہاں، یہ سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ جی، اگر گننا ہی ہے تو 1 2 3 4 5 سیدھی گنتی گننے سے بھی تو کام چل سکتا ہے۔ آپ نے اس کا کیا جواب سوچا؟ تھوڑا سا تجزیہ کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ سیدھی گنتی کی تو کوئی حد ہی نہیں ہوتی۔ 1 2 3 کے بعد انسان 4 5 6 10 20 100 تک گنتا جا سکتا ہے۔ بالکل، اس میں رکنے کا کوئی مقام نہیں ہے۔ جی، اس میں رکنے کا کوئی حتمی مقام نہیں ہے۔ دماغ کو کوئی ایسا سگنل نہیں ملتا کہ بس اب گننا ختم ہو گیا ہے اور ایکشن کا وقت آ گیا ہے۔ یہ ایک بہت اہم اور گہرا نقطہ ہے۔ الٹی گنتی کی نفسیات ہی یہی ہے کہ اس میں ایک حتمی پن پایا جاتا ہے۔ ایک فائنالٹی ہوتی ہے۔ جی، جب 5 4 3 2 1 گنا جاتا ہے تو 1 پر آ کر راستہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد صفر یا منفی کی طرف جانے کا کوئی فطری تسلسل نہیں ہے۔ تو دماغ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا۔ بالکل، 1 پر پہنچ کر دماغ کے پاس 2 ہی راستے بچتے ہیں، یا تو ہار مان کر دوبارہ اسی پرانی سستی والی حالت میں چلے جانا، یا پھر جسمانی حرکت کر لینا۔ اور کیونکہ ہم نے گنتی گن کر مومنٹم بنایا ہوتا ہے تو ہم حرکت کر لیتے ہیں۔ صحیح کہا، یہ طریقہ ہماری توجہ کو ہمارے خوف اور شکوک سے ہٹا کر سیدھا عمل کی طرف مرکوز کر دیتا ہے۔ یہ ایک قسم کی باقاعدہ رسم بن جاتا ہے جو ذہن کو الجھن سے نکالتا ہے۔ یعنی ہم دراصل اپنے ہی دماغ کی بنائی ہوئی رکاوٹوں کو توڑنے کے لیے اسی کی مشینری استعمال کر رہے ہیں۔ کمال کی بات ہے نا؟ بہت زبردست ہے۔ اگر ہم تھوڑا اور گہرائی میں جائیں تو ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ انسان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ جسے ہم اوور تھنکنگ کہتے ہیں۔ جی، جسے ہم زیادہ سوچنا یا اوور تھنکنگ کہتے ہیں، وہ عمل کا سب سے بڑا قاتل ہے۔ بالکل۔ ہم کسی بھی کام کے بارے میں اتنا زیادہ سوچتے ہیں کہ آخرکار اسے نہ کرنے کی کوئی نہ کوئی منطق تراش ہی لیتے ہیں۔ ہمارا دماغ ہمیں کنونس کر لیتا ہے۔ ہاں، یہ اصول انسان کو اس زیادہ سوچنے کے مہلک جال سے نکال کر سیدھا عمل کے میدان میں لا کھڑا کرتا ہے، کیونکہ تبدیلی کے لیے صرف سوچنا کافی نہیں، عملی قدم اٹھانا ضروری ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں موٹیویشن یا محرک کا وہ عام تصور دم توڑ دیتا ہے جو ہم اکثر سنتے آئے ہیں۔ موٹیویشن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں ایک عام خیال یہ پایا جاتا ہے کہ ہمیں کچھ بھی کرنے سے پہلے اس کے لیے مکمل طور پر تیار، پرجوش یا موٹیویٹڈ محسوس کرنا چاہیے۔ ہاں، کہ اندر سے آواز آئے۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ موٹیویشن ایک دھوکہ ہے۔ جب بھی کوئی مشکل فیصلہ کرنے کی باری آتی ہے، انسان کبھی بھی اس کے لیے اندر سے پوری طرح تیار محسوس نہیں کرتا۔ ڈر تو لگتا ہے۔ خوف اور ہچکچاہٹ ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ عمل ہمیشہ احساسات سے پہلے آتا ہے۔ انسان کو خود کو دھکا دینا پڑتا ہے۔ اس دھکے دینے والی بات نے مجھے کھیلوں کے مشہور برانڈ نائکی کے اس تاریخی نعرے کی یاد دلا دی ہے، جسٹ ڈو اٹ۔ بہت مشہور سلوگن ہے۔ وہ نعرہ بھی تو ہمیں یہی بتاتا ہے کہ بس کر گزرو، ہچکچاہٹ چھوڑ دو۔ لیکن اگر ہم جسٹ ڈو اٹ اور 5 سیکنڈ کے اس اصول کا موازنہ کریں تو ان دونوں کے درمیان ایک بہت ہی دلچسپ اور واضح فرق محسوس ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ جسٹ ڈو اٹ ہمیں ہماری منزل دکھاتا ہے، لیکن یہ قاعدہ ہمیں اس منزل تک پہنچنے کا باقاعدہ راستہ اور طریقہ کار فراہم کرتا ہے۔ یہ موازنہ بہت شاندار ہے۔ جسٹ ڈو اٹ بلا شبہ ایک زبردست نعرہ ہے جو تحریک پیدا کرتا ہے، لیکن جب انسان خوف میں مبتلا ہو، دل تیزی سے دھڑک رہا ہو اور دماغ 100 طرح کے وسوسے پیدا کر رہا ہو کہ آخر کیسے کر گزریں؟ جب جسم مفلوج محسوس ہو رہا ہو تو حرکت کیسے کریں؟ بالکل، پریکٹیکل طریقہ چاہیے۔ جی، اور 5 سیکنڈ کا اصول ہمیں وہ سائنسی اور قابل عمل میکانزم دیتا ہے کہ اس نازک ترین لمحے میں خود کو وہ کام کرنے پر کیسے مجبور کیا جائے۔ یہ ایک ذہنی اوزار ہے جو ارادے اور عمل کے درمیان ایک پل تعمیر کرتا ہے۔ یہ بات واقعی سوچنے کے انداز کو بدل دیتی ہے۔ یعنی یہ قاعدہ ہمیں صرف ترغیب نہیں دیتا بلکہ ارادے کو حقیقت کا روپ دینے کی پوری سائنس سمجھاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور جب روزمرہ کی زندگی میں اس کے اطلاق کی بات آتی ہے تو اس کا دائرہ کار محض صبح جلدی بستر سے اٹھنے تک محدود نہیں رہتا۔ ہرگز نہیں، یہ تو ہر جگہ کام آتا ہے۔ جی، یہ ہر اس موقع پر لاگو ہوتا ہے جہاں جبلت کچھ بہتر کرنے کا اشارہ دے اور دماغ اسے روکنے کی کوشش کرے۔
غصے کی حالت میں جب زبان سے کوئی سخت بات نکلنے والی ہو تو وہاں بھی 5 سے 1 تک گن کر اس رد عمل کو روکا جا سکتا ہے۔ بہت عمدہ مثال دی آپ نے۔ یہ طریقہ بتدریج پوری شخصیت کی تعمیر نو کرتا ہے۔ اور اس شخصیت کی تعمیر نو کو نفسیاتی اصطلاح میں بائس ٹورڈ ایکشن یعنی عمل کی جانب جھکاؤ پیدا کرنا کہتے ہیں۔ بائس ٹورڈ ایکشن۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی اکثریت کا قدرتی جھکاؤ سوچنے کی طرف ہوتا ہے۔ گھنٹوں، دنوں، بلکہ سالوں تک محض منصوبہ بندی چلتی رہتی ہے، لیکن پہلا قدم نہیں اٹھایا جاتا۔ پروکراسٹینیشن کا شکار رہتے ہیں۔ بالکل، لیکن جب بار بار اس 5 سیکنڈ کے اصول کا استعمال کیا جاتا ہے تو انسان شعوری طور پر اپنے دماغ کی ری پروگرامنگ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ خود کو اور اپنے دماغ کو یہ ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ وہ محض ایک سوچنے والا وجود نہیں بلکہ ایک عمل کرنے والا انسان ہے۔ اور یہ کتنا طاقتور احساس ہے جب دن میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، جیسے فون کو دور رکھ کر کام پر توجہ دینا یا صوفے سے اٹھ کر ورزش کے لیے نکل جانا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی تو مل کر بڑی بنتی ہیں۔ بالکل، تو یہ چھوٹی چھوٹی فتوحات مل کر اعتماد میں ایک زبردست اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صرف ایک عادت کی تبدیلی نہیں بلکہ ایک بنیادی احساس کا جاگنا ہے کہ انسان اپنی زندگی، اپنے وقت اور اپنے فیصلوں کا مکمل انچارج خود ہے۔ حالات، موڈ یا خوف کی غلامی سے آزادی کا یہ پہلا قدم ہے۔ جی، اسی احساس اختیار کو ہم نفسیات میں انٹرنل لوکس آف کنٹرول یعنی اندرونی کنٹرول کا مرکز کہتے ہیں۔ انٹرنل لوکس آف کنٹرول۔ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ ان کی زندگی کے نتائج ان کے اپنے اعمال کے تابع ہیں، وہ ان لوگوں کی نسبت بہت زیادہ خوش اور کامیاب ہوتے ہیں جو ہمیشہ حالات یا قسمت کو الزام دیتے ہیں۔ یہ تو ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ جی، اور 5 سیکنڈ کا اصول اپنی پوری سادگی کے باوجود انسان کے اندر یہی کنٹرول کا مرکز مضبوط کرتا ہے۔ مطلب ہم دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ جاتے ہیں۔ بالکل، ہر بار جب الٹی گنتی گن کر کوئی عمل کیا جاتا ہے تو دراصل انسان خود کو یہ یاد دلا رہا ہوتا ہے کہ مستقبل کی باغ ڈور اس کے اپنے ہاتھوں میں ہے اور زندگی کی حقیقی تبدیلی کا آغاز اسی ایک احساس سے ہوتا ہے۔ یہ گفتگو واقعی دل کو چھو لینے والی اور آنکھیں کھول دینے والی رہی ہے۔ ایک چھوٹا سا اصول جسے ایک بحران کے دوران دریافت کیا گیا، کس طرح ہماری سوچ کے پورے نظام کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ بہت زبردست سفر رہا یہ۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح دماغ ہمیں محفوظ رکھنے کی آڑ میں ترقی سے روکتا ہے اور کیسے ایک الٹی گنتی اس دفاعی نظام کو توڑ کر ہمیں عمل کی راہ پر ڈال دیتی ہے۔ ناظرین، اگلے حصے میں ہم اس قاعدے کی گہری نفسیات اور ایوری ڈے کریج پر بات کریں گے تاکہ آپ جان سکیں کہ یہ سادہ سا فارمولا آپ کے دماغ کو کیسے ری وائر کرتا ہے۔ مجھے بھی اس گفتگو کا انتظار رہے گا۔ آپ کا وجدان یعنی کہ انسٹنکٹ کہہ رہا تھا، لیکن آپ کے دماغ نے کوئی بہانہ بنا کر آپ کو روک دیا۔ اور ذرا تصور کریں کیا ہوتا اگر آپ نے اس وقت بس 5 4 3 2 1 گن کر وہ قدم اٹھا لیا ہوتا۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اس جائزے کے اگلے حصے میں۔ 5 سیکنڈ رول کے چیپٹرز 4، 5 اور 6 کا گہرا تجزیہ کرنا ہے۔ ہاں، پچھلے حصے میں ہم نے اس اصول کا تعارف دیکھا تھا۔ بالکل دیکھا تھا، لیکن آج ہم ان ذرائع کی پوری گہری چھان بین کریں گے۔ آج کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ 5 4 3 2 1 والا جو اصول ہے، یہ صرف ایک عام سا ٹوٹکا نہیں ہے یا کوئی انٹرنیٹ والی ٹرک نہیں ہے۔ صحیح کہا، مطلب یہ دراصل دماغی تبدیلی کا ایک مکمل اور باقاعدہ نیورولوجیکل طریقہ ہے، ایک ٹول ہے۔ بالکل، یہ تجزیہ معلومات کے اس دور میں انتہائی ضروری بھی ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں آج کل ہر طرف سیلف ہیلپ کے نسخے بکھرے پڑے ہیں نا، اور لوگ اکثر ایسی چیزوں کو صرف ایک ساتھی مشورہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سنتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ بالکل، تو جب تک یہ سمجھ نہ آئے کہ انسان کا دماغ کن بنیادوں پر کام کرتا ہے اور یہ آسان سی الٹی گنتی اس دماغ پر کیا اثر ڈالتی ہے، تب تک یہ صرف ایک گنتی ہی لگے گی۔ صرف گنتی لگے گی، ہاں۔ لیکن ان ذرائع میں موجود سائنس کو جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو وہ ایک بہت ہی طاقتور ہتھیار بن جاتا ہے۔ ہم اس گنتی کے پیچھے چھپی نیورو سائنس کو آج واضح کریں گے تاکہ اس کی اصلی طاقت سامنے آ سکے۔ تو چلیے بنا کسی دیر کے سورس مٹیریل کے اندر گھوٹے لگاتے ہیں۔ چیپٹر 4 سے شروع کرتے ہیں۔ ضرور۔ یہاں سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ رول آخر کام کیوں کرتا ہے؟ مطلب صرف 5 سے 1 تک گننے میں ایسی کیا خاص بات ہے؟
ان ذرائع میں ہیبٹ لوپس کا ذکر کیا گیا ہے، تو یہ ہیبٹ لوپس آخر کیا بلا ہیں اور ایک عام شخص کی زندگی میں یہ رکاوٹ کیسے بنتے ہیں؟ اس کا جواب دراصل ہمارے دماغ کی بناوٹ میں ہی چھپا ہے۔ انسان کا دماغ طاقت بچانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ طاقت بچانے کے لیے؟ ہاں، یعنی انرجی کنزرو کرنے کے لیے۔ جب بھی کوئی ایسا کام سامنے آتا ہے جس میں تھوڑی سی بھی محنت، مشکل یا تکلیف درکار ہو، تو دماغ فوراً اپنے بچاؤ کے موڈ میں چلا جاتا ہے۔ اچھا، وہ بچاؤ کا موڈ کیسا ہوتا ہے؟ وہ ایک منفی سوچ یا نیگیٹو سیلف ٹاک کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے، جیسے کہ ابھی تھکاوٹ ہے یا بعد میں کر لیں گے، یا پھر یہ بہت مشکل ہے، مجھ سے نہیں ہوگا۔ بالکل۔ اس پورے چکر کو ہیبٹ لوپ کہتے ہیں۔ یہ ہیبٹ لوپ اتنی تیزی سے اور آٹومیٹک طریقے سے کام کرتا ہے کہ انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا اور وہ فوری طور پر وہ کام کرنے سے رک جاتا ہے۔ تو یہاں پر الٹی گنتی کا جادو چلتا ہے۔ صحیح پکڑا۔ ان ذرائع میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ 5 4 3 2 1 کی جو الٹی گنتی ہے وہ دراصل اس دماغ کو اس کی آٹومیٹک عادت سے بھٹکا دیتی ہے۔ یعنی دماغ جو آٹو پائلٹ پر چل رہا ہوتا ہے، یہ گنتی اس آٹو پائلٹ کو بند کر دیتی ہے۔ ہاں، یہ کاؤنٹ ڈاؤن اس منفی سوچ کے سلسلے کو توڑنے اور دماغ کی توجہ کا رخ موڑنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ توجہ کا رخ موڑنا۔ جب کوئی شخص الٹی گنتی گنتا ہے تو وہ جان بوجھ کر ایک نیا ایکشن لے رہا ہوتا ہے جو دماغ کے ہیبٹ لوپ کے پیٹرن سے بالکل مختلف ہے۔ لیکن ایک بہت عام سا سوال جو کسی کے بھی ذہن میں آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ الٹی گنتی ہی کیوں؟ اچھا سوال ہے۔ میرا مطلب ہے سیدھی گنتی یعنی 1 2 3 4 5 کیوں نہیں کام کرتی؟ اس میں بھی تو دماغ کی توجہ بھٹکنی چاہیے نا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ دونوں گنتیاں ایک جیسی ہی ہیں، لیکن ان کا دماغ پر اثر بالکل مختلف ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کی وضاحت بہت ہی کلیئر ہے۔ جب سیدھی گنتی گنی جاتی ہے تو دماغ کو پتا ہوتا ہے کہ 5 کے بعد 6 7 8 اور مزید گنتی کی ایک لامحدود گنجائش موجود ہے۔ اچھا، رستہ کھولا ہے۔ ہاں، یہ ایک اوپن اینڈڈ سلسلہ ہے۔ دماغ گنتا رہتا ہے اور ایکشن لینے کا جو سنہری وقت ہوتا ہے وہ بہانے بناتے بناتے نکل جاتا ہے۔ سمجھ گیا۔ لیکن جب الٹی گنتی ہوتی ہے 5 4 3 2 1 تو 1 کے بعد کوئی اور راستہ نہیں بچتا، گنتی ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ یہ آخری نمبر دماغ کو ایک فوری ایکشن پر مجبور کرتا ہے۔ 1 پر آتے ہی ایکسکیوز بنانے کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور انسان کو قدم اٹھانا ہی پڑتا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی ڈیڈ اینڈ روڈ پر گاڑی چلا رہی ہوں، بالکل۔ جب راستہ ختم تو گاڑی روکنی ہی پڑے گی یا وہاں سے کوئی اور فیصلہ کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ رول اتنا اثردار ہے۔ اور ان ذرائع میں نیورو سائنس کے حوالے سے ایک اور لفظ بہت بار استعمال ہوا ہے، پری فرنٹل کارٹیکس۔ بہت اہم حصہ ہے یہ۔ میں چاہوں گا کہ اسے تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھا جائے۔ یہ پری فرنٹل کارٹیکس آخر کیا چیز ہے اور اس گنتی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ پری فرنٹل کارٹیکس انسانی دماغ کا وہ اہم ترین حصہ ہے جو توجہ مرکوز کرنے، نئی چیزیں سیکھنے اور منطقی فیصلہ سازی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی لاجک اور فوکس والا حصہ۔ بالکل۔ عام طور پر جب ہیبٹ لوپس چل رہے ہوتے ہیں تو دماغ کا یہ حصہ ایکٹیو نہیں ہوتا۔ تو پھر کون سا حصہ چارج میں ہوتا ہے؟ دماغ کا پچھلا حصہ جو عادات اور جذبات کو کنٹرول کرتا ہے وہ چارج میں ہوتا ہے۔ اچھا، آٹو پائلٹ وہیں سے چلتا ہے۔ صحیح کہا۔ لیکن جب کوئی شخص الٹی گنتی گنتا ہے تو یہ ایک ایسی حرکت ہے جس میں تھوڑی سی توجہ درکار ہوتی ہے۔ اس توجہ کی وجہ سے پری فرنٹل کارٹیکس فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ گنتی ختم ہوتے ہی دماغ کا منطقی حصہ پوری طرح جاگ چکا ہوتا ہے اور انسان فوری طور پر کوئی نیا اور بہتر قدم اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی سائنس ہے اس کے پیچھے۔ تو گنتی گننا دراصل دماغ کے انجن کو سٹارٹ کرنے کی چابی ہے، اور انجن سٹارٹ کرنے کی بات ہو ہی رہی ہے تو سورسز میں ایک اور بہت دلچسپ تصور کا ذکر ہے۔ ایکٹیویشن انرجی کا تصور؟ ہاں، ایکٹیویشن انرجی۔ مجھے یاد ہے اسکول کی کیمسٹری میں پڑھا تھا کہ کسی بھی کیمیکل ری ایکشن کو شروع ہونے کے لیے ایک ابتدائی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح یاد ہے آپ کو۔ میرا مطلب ہے بالکل ٹھیک مثال دی یہاں پر۔ لیکن انسانی رویوں میں اس کیمسٹری کے اصول کا کیا کام؟ یہ ایکٹیویشن انرجی کا تصور پوری طرح سے سمجھنا ہر اس شخص کے لیے فائدہ مند ہے جو اپنی زندگی کی کسی بھی رت سے باہر نکلنا چاہتا ہے۔ کیمسٹری والی مثال بالکل ٹھیک ہے، لیکن اسے اب روزمرہ کی زندگی سے جوڑتے ہیں۔
کبھی کسی بند گاڑی کو دھکا لگاتے دیکھا ہے؟ ہاں، دیکھا بھی ہے اور لگایا بھی ہے۔ شروع میں تو پوری جان نکل جاتی ہے۔ گاڑی ہلنے کا نام نہیں لیتی، پوری طاقت لگانی پڑتی ہے نا؟ بالکل، لیکن ایک بار پہیا گھوم جائے، گاڑی تھوڑی سی چل پڑے، تو پھر دھکا لگانا آسان ہو جاتا ہے۔ بس یہی ہے ایکٹیویشن انرجی۔ اچھا، انسان کا جسم اور دماغ بھی بالکل اسی اصول پر کام کرتا ہے۔ کسی بھی آرام کی حالت یعنی اسٹیٹ آف ریسٹ کو توڑنے اور کچھ نیا شروع کرنے کے لیے ایک ابتدائی جھٹکے یا دھکے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح جیسے کیمیکل ریاکشن کو انرجی چاہیے، انسان کو اسٹیٹ آف ریسٹ توڑنے کے لیے ایک پش چاہیے۔ ایک دم صحیح۔ یہ پش ہی اصل میں وہ چابی ہے جو رکاوٹ کے دروازے کھولتی ہے۔ پورا زور اس پہلے قدم میں لگتا ہے، اس کے بعد کا سفر آسان ہو جاتا ہے۔ یہ گاڑی والی مثال سے بات بالکل آئینے کی طرح صاف ہو گئی ہے، اور اسی ایکٹیویشن انرجی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کتاب میں ویک اپ چیلنج کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ویک اپ چیلنج، جی ہاں۔ بستر سے اٹھنا بظاہر کتنا چھوٹا سا کام لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ صبح کی سب سے بڑی جنگ ہوتی ہے۔ خاص طور پر جب نیند پوری نہ ہوئی ہو یا سردی کا موسم ہو۔ صحیح بات ہے۔ تو یہ چیلنج کیا ہے؟ ویک اپ چیلنج کا مقصد ہی اس ایکٹیویشن انرجی کو عملی طور پر محسوس کرنا ہے۔ اس چیلنج میں تجویز دی گئی ہے کہ صبح اپنی عام روٹین سے ٹھیک 30 منٹ پہلے کا الارم لگایا جائے۔ 30 منٹ پہلے؟ یہ تو ویسے ہی مشکل لگ رہا ہے۔ یہی تو آزمائش ہے۔ اور جیسے ہی وہ الارم بجے، اسے سنوز کرنے یا دماغ کو سوچنے کا وقت دینے کے بجائے فوری طور پر بنا سوچے 5 سے 1 تک گنتی گنی جائے اور بستر سے اٹھ جایا جائے۔ یعنی دماغ کو ایکسکیوز بنانے کا وقت ہی نہ ملے۔ بالکل، یہ چیلنج اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ تھوڑی سی ابتدائی طاقت لگانا کس طرح کسی بھی شخص کے ہیبٹ لوپس کو توڑ سکتا ہے۔ سردی ہو یا تھکان، یہ چھوٹا سا پش انسان کو اسٹیٹ آف ریسٹ سے باہر نکال دیتا ہے۔ اور ایک بار بستر سے نکل گئے تو آگے کا دن شروع ہو جاتا ہے۔ ایکٹیویشن انرجی مل گئی۔ بستر سے اٹھنا تو ایک بات ہے، چلیے مان لیا، لیکن جب بات کسی ایسی رکاوٹ کی ہو جہاں باقاعدہ ڈر یا خوف شامل ہو، وہاں کیا ہوگا؟ جیسے کسی بھاری میٹنگ میں اپنا پوائنٹ آف ویو دینا یا کسی انجان شخص سے مدد مانگنا۔ یہاں سے ہم اگلے حصے کی طرف مڑتے ہیں، کیونکہ چیپٹر 5 میں ایوری ڈے کریج یعنی روزمرہ کی ہمت کا ذکر ہے۔ ایوری ڈے کریج، یہ بہت خوبصورت تصور ہے۔ ہمت کا لفظ سنتے ہی دماغ میں تو کسی آگ میں کودنے یا میدان جنگ کا منظر سامنے آتا ہے، لیکن یہاں اس کا مطلب کچھ اور ہی بتایا گیا ہے۔ یہی وہ غلط فہمی ہے جو عام طور پر پائی جاتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمت صرف کسی عظیم تاریخی کارنامے کا نام ہے۔ لیکن یہاں ایوری ڈے کریج کی جو تعریف بیان کی گئی ہے، اس پر توجہ دینا ضروری ہے۔ یہ کوئی بہت بڑا یا عظیم کارنامہ نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ وہ چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے فیصلے ہیں جو لوگ کرتے ہیں تاکہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل سکیں۔ اچھا، روزمرہ کے فیصلے۔ اپنے حق کے لیے بولنا، کسی غلط بات پر انکار کرنا یا صرف اپنا ایک نیا اور انوکھا آئیڈیا کسی کے سامنے پیش کرنا۔ یہ سب ظاہری عام سی باتیں لگتی ہیں، لیکن دراصل ان سب میں بہت گہری ہمت درکار ہوتی ہے، اور یہی چھوٹی ہمتیں مل کر زندگی کو نئی سمت دیتی ہیں۔ یہ بات واقعی سوچنے والی ہے کہ چھوٹے فیصلے کتنے اہم ہوتے ہیں، اور اسی بات کو واضح کرنے کے لیے سورسز میں روزا پارکس کا انتہائی مشہور واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ روزا پارکس کی مثال سے اس تصور کو بہترین طریقے سے سمجھایا گیا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کا احتجاج ہمیشہ ایک عظیم کارنامے کے طور پر پڑھایا جاتا ہے، لیکن ان ذرائع میں اس واقعے کا ایک مختلف پہلو سامنے لایا گیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب روزا پارکس نے بس میں اپنی سیٹ چھوڑنے سے انکار کیا تھا تو ان کا یہ فیصلہ پہلے سے طے شدہ نہیں تھا۔ انہوں نے کوئی لمبا چوڑا پلان نہیں بنایا تھا۔ نہیں، وہ اس صبح یہ سوچ کر نہیں نکلی تھیں کہ آج انہیں کوئی تاریخ رقم کرنی ہے، بلکہ وہ ایک فوری اور فطری فیصلہ تھا۔ انسٹنکٹیو فیصلہ تھا۔ وہ ایک لمحہ تھا جب انہوں نے سوچا اور ایک 5 سیکنڈ کا ونڈو ملا جس میں ان کا فطری رد عمل ناانصافی کے خلاف سامنے آیا۔ یہ واقعہ اس بات کی زندہ دلیل ہے کہ کبھی کبھی بہت ہی عام اور چھوٹے فیصلے بھی عظیم تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ان کا ایک چھوٹا سا انکار پوری تاریخ کی سمت بدل دینے کا سبب بن گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمت کسی بھاری تیاری کا نام نہیں، بلکہ اس چند سیکنڈ کے فیصلے کا نام ہے۔ بالکل،
وہ جو دماغ کا 5 سیکنڈ کا ونڈو ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا وقت جب کوئی شخص کچھ کرنے کا سوچتا ہے اور فوراً ہی اس کا اپنا دماغ اس کو روکنے کے 1000 بہانے اور ڈر دکھانے لگتا ہے۔ ہاں، وہی ونڈو وہی ونڈو دراصل روزمرہ کی ہمت کا اصلی میدان جنگ ہے۔ ایک بہترین تشبیہ دی آپ نے۔ اس میدان جنگ میں یا تو انسان کا اپنا فطری ارادہ جیت جاتا ہے یا پھر دماغ کی پیدا کردہ منفی سوچ حاوی ہو جاتی ہے۔ اور یہ 5 سیکنڈ کا رول اس جنگ میں جیتنے کا ایک آزمودہ ہتھیار ہے۔ صحیح کہا۔ جب دماغ خوف زدہ کرنے کی کوشش کرے تو 5 4 3 2 1 گن کر ایکشن لے لینا دماغ کو موقع ہی نہیں دیتا کہ وہ آگے بڑھنے سے روکے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس 5 سیکنڈ کے ونڈو میں لوگ اکثر کسی سہارے کا انتظار کرتے ہیں۔ کس قسم کا سہارا؟ کہتے ہیں نا کہ تھوڑی ہمت آ جائے، تھوڑا موڈ بن جائے، یا جسے موٹیویشن کہتے ہیں لوگ، اس کا انتظار کرتے ہیں۔ اچھا، موٹیویشن کا انتظار۔ اور یہاں چیپٹر 6 اور 7 ایک ایسا بم پھوڑتے ہیں جو میری طرح کسی بھی پڑھنے والے کو ہلا دے۔ مجھے امید تھی کہ اس حصے پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ ان ذرائع میں صاف صاف لکھا ہے کہ موٹیویشن یا تحریک اصل میں ایک دھوکہ ہے، ایک ٹریپ ہے۔ بہت بڑا ٹریپ ہے۔ ہم بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں، ہزاروں ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ جب اندر سے آگ لگے، جب موٹیویشن آئے، تبھی کوئی بڑا کام کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں تو بالکل الٹا ہی سبق مل رہا ہے۔ اور یہ اس پورے تجزیے کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ اس بات پر پوری طرح زور دینا ہوگا کہ موٹیویشن کا انتظار کرنا کسی بھی شخص کے لیے ایک سب سے بڑا جال ہے۔ جال کیسے ہے؟ ہم انسانوں کو لگتا ہے کہ ہمارے جذبات ہماری مدد کے لیے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جذبات یا فیلنگز اس طرح ڈیزائن ہی نہیں کیے گئے کہ وہ ہمیں مشکل کام کرنے میں سپورٹ کریں۔ تو کس لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں؟ وہ اس طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ وہ ہمیں ہمیشہ انجان یا ڈراونے کام کرنے سے روکیں تاکہ ہم محفوظ رہ سکیں۔ اچھا، تاکہ ہم سیف رہیں۔ یہ ایک قدیم بچاؤ کا نظام ہے، سروائیول میکنزم ہے، جو آج کے دور میں رکاوٹ بن چکا ہے۔ صبر کریں، مطلب ہمارے جذبات ہمیں جان بوجھ کر پیچھے کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے آج کام کرنے کا دل نہیں کر رہا، دراصل ان کا دماغ انہیں سیف زون میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، اور اس ذرائع میں اس پہ ایک بہت ہی زبردست تحقیق بھی شامل ہے، نیورو سائنٹسٹ انٹونیو ڈامازیو کی تحقیق۔ اوہ ہاں، انتونیو ڈاماسو، ان کی تحقیق کا ایک فگر دیکھ کر میں واقعی دنگ رہ گیا تھا۔ ہاں، وہ 95% والا فگر۔ صحیح کہا۔ ان کے مطابق انسانی فیصلے 95% جذبات پر مبنی ہوتے ہیں، لاجک یا منطق پر نہیں۔ ویٹ، 95% فیصلے جذباتی ہوتے ہیں؟ یہی تو سچائی ہے۔ پھر یہ لاجک کا کیا فائدہ؟ ہم پورا دن یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم بہت لاجیکل اور سمجھدار لوگ ہیں، ہم نے اپنے مقاصد کی لسٹ بنائی ہوئی ہیں، لیکن اصل میں ہماری زندگی کی گاڑی تو ہمارے جذبات چلا رہے ہیں۔ یہی تو اس تحقیق کی سب سے حیران کن بات ہے۔ دماسیو نے ثابت کیا ہے کہ انسان کبھی بھی کسی مشکل یا ضروری کام کو کرنے کے لیے خود کو جذباتی طور پر تیار محسوس نہیں کرے گا۔ کبھی نہیں کرے گا؟ نہیں، کیونکہ جب بھی دماغ کسی ایسے کام کے بارے میں سوچتا ہے جو نیا ہو، جس میں ناکامی کا ڈر ہو یا جو عام روٹین سے ہٹ کر ہو، تو جذبات فوراً اس میں خطرے کی گھنٹی بجا دیتے ہیں۔ خطرے کی گھنٹی۔ یہ خوف اور گھبراہٹ پرانے وقتوں میں انسان کو خطرات سے بچاتے تھے، جیسے کسی جنگلی جانور سے بچنا۔ صحیح۔ لیکن آج کے جدید دور میں جب خطرہ کسی جانور کا نہیں بلکہ کسی نئے پروجیکٹ کا یا لوگوں کے سامنے بولنے کا ہوتا ہے، تب یہی جذبات انسان کو آگے بڑھنے سے روک دیتے ہیں۔ اگر اس بات کو پریکٹیکلی سمجھنا ہو تو کتاب میں کرسٹین کی جو مثال دی گئی ہے اس سے بہتر کچھ نہیں۔ کرسٹین کی مثال بہت اہم ہے۔ کرسٹین کا واقعہ بالکل آئینے کی طرح اس 95% والے مسئلے کو کلیئر کر دیتا ہے۔ اگر کوئی سوچے کہ کرسٹین ایک اہم کارپوریٹ میٹنگ میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پاس اپنی کمپنی کو بہتر بنانے کے لیے ایک بہت ہی زبردست نیا اور منفرد آئیڈیا ہے، وہ اپنے اندر یہ جانتی ہے، یعنی یہ اس کی لاجک ہے کہ یہ آئیڈیا کمپنی اور اس کے اپنے کریئر کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کی لاجک بالکل کلیئر ہے وہاں، لیکن وہ بولنے سے ہچکچاتی ہے۔ جیسے ہی اس کے ذہن میں بولنے کا خیال آتا ہے، اس کا دماغ اسے ڈرانا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے کہ شاید یہ آئیڈیا اتنا اچھا نہیں ہے۔ ہاں، یا میٹنگ میں باقی لوگ مذاق اڑائیں گے، یا باس کیا سوچے گا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے، ہاتھ ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں۔ یہ اس کے جذبات ہیں جو اسے روک رہے ہیں۔ صحیح۔ یہ جو عظیم کشمکش کرسٹین کے اندر چل رہی ہے،
یہ دراصل اس کے علم یعنی لاجک اور اس کے جذبات یعنی ایموشنز کے درمیان ہونے والی ایک پوری جنگ ہے۔ اور یہ جنگ صرف کرسٹین کے اکیلے کی جنگ نہیں ہے، یہ روزمرہ زندگی میں بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بالکل۔ کرسٹین کو بالکل واضح معلوم ہے کہ اسے بولنا چاہیے، لیکن اسے شدید ڈر لگ رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں کسی موٹیویشن کے آنے کا انتظار کرنا بالکل بے معنی ہے۔ کیونکہ موٹیویشن تو آئے گی ہی نہیں۔ صحیح کہا، اس وقت اس کے جذبات کبھی بھی اسے بولنے کی موٹیویشن نہیں دیں گے، وہ الٹا اسے چپ رہنے اور بھیڑ میں چھپے رہنے پر مجبور کریں گے۔ تو اگر کرسٹین وہاں بیٹھی رہے اور سوچے کہ جب اندر سے پختی ہمت آئے گی تب بولوں گی، تو وہ وقت کبھی نہیں آئے گا۔ کبھی نہیں، اور یہاں پر آ کر وہ 5 سیکنڈ رول اپنی اصلی طاقت دکھاتا ہے۔ وہ کیسے؟ اگر کرسٹین صرف اپنے ذہن میں 5 4 3 2 1 گنے اور 1 پر آتے ہی بنا مزید سوچے اپنا ہاتھ کھڑا کر دے تو وہ اپنے جذبات پر قابو پا کر فوری عملی قدم اٹھا سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کے جذبات اسے پوری طرح پیرالائز کر دیں، اس نے ایکشن لے لیا۔ بالکل، اپنا ہاتھ کھڑا کرنا اس کی ایکٹیویشن انرجی بن گیا، اس نے ریسٹ کی سٹیٹ کو توڑ دیا۔ ایک دم آسان اور طاقتور طریقہ یہ۔ اور اس سے ایک بہت ہی واضح اور اہم نتیجہ سامنے آتا ہے۔ جو لوگ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں یا جسے انالیسس پیرالیسس کہا جاتا ہے، اس سے نکلنے کا راستہ۔ انالیسس پیرالیسس، جہاں انسان بس چیزوں کا تجزیہ ہی کرتا رہ جاتا ہے، لسٹس بناتا ہے اور قدم نہیں اٹھاتا۔ صحیح، اس کے بجائے بائس ٹورڈ ایکشن اپنانا انتہائی ضروری ہے۔ بائس ٹورڈ ایکشن، یہ لفظ بھی کتابوں میں بہت پڑھا ہے۔ بائس ٹورڈ ایکشن کا مطلب ہے اپنے ذہن کو اور اپنے رویے کو ہمیشہ عملی قدم اٹھانے کی طرف رجوع کرنا، سوچنے اور پلان کرنے کے چکر میں پھنسنے کے بجائے فوراً عمل کرنے کی عادت کو اپنانا۔ یہ بائس ٹورڈ ایکشن ایک بہت ہی زبردست تصور ہے، یعنی جب دماغ سوچنے میں الجھا ہو، خوف زدہ ہو، تب فوری عمل کر کے اس چکر کو توڑنا۔ بالکل، یہی اس کا مقصد ہے۔ لوگ روزانہ کتنے ایسے واقعات سے گزرتے ہیں جہاں وہ اس انالیسس پیرالیسس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک اہم فون کال کرنی ہوتی ہے جو دنوں ٹلتے رہتے ہیں، ایک مشکل ای میل بھیجنی ہوتی ہے اور گھنٹوں اسکرین کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ایکسرسائز شروع کرنی ہوتی ہے اور مہینوں گزر جاتے ہیں۔ ہر جگہ دماغ ہمیں کسی تسلی بخش موٹیویشن کے انتظار میں بٹھا دیتا ہے کہ جب موڈ ٹھیک ہوگا تب کال کریں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، جیسا ہم نے پہلے تفصیل سے دیکھا، کہ موٹیویشن کبھی خود چل کر نہیں آتی، عمل کرنے سے ایک مومنٹم بنتا ہے۔ پہلے عمل، پھر موٹیویشن۔ جی ہاں، جب جسم اور دماغ حرکت میں آتے ہیں تب جا کر اس مومنٹم سے بعد میں آپ کے اندر موٹیویشن پیدا ہوتی ہے۔ یہ پوائنٹ کہ عمل کرنے سے موٹیویشن پیدا ہوتی ہے، یہ اس سوچ سے بالکل الٹا ہے جو دنیا نے آج تک سکھائی ہے۔ ہمیشہ یہی سکھایا گیا ہے کہ پہلے جوش آئے گا پھر کام ہوگا۔ لیکن اصل سائنس یہ بتا رہی ہے کہ پہلے جسم کو حرکت دیں، قدم اٹھائیں، موٹیویشن خود پیچھے پیچھے چلی آئے گی۔ اس اصول کی خوبصورتی ہی اس کی اس سادگی میں ہے۔ یہ نیورو سائنس کا ایک ایسا ٹول ہے جو کسی بھی انسان کو اس کے اپنے خوف اور ہچکچاہٹ کی قید سے آزاد کر سکتا ہے۔ یہ کنٹرول واپس انسان کے اپنے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ اتنا دلچسپ اور گہرا تصور ہے کہ بس ایک بار اسے ٹھیک سے دماغ میں بٹھا لیا جائے تو کسی بھی شخص کے لیے زندگی میں پھنسے ہوئے محسوس کرنے کا سلسلہ شاید ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ صحیح کہا، دماغ چاہے کتنے ہی ڈر اور بہانوں کے جال بچھائے، یہ 5 سیکنڈ کا آسان سا کاؤنٹ ڈاؤن ان سب جالوں کو ایک جھٹکے میں کاٹ دیتا ہے۔ اس تجزیے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اصول صرف پنوں پر لکھی ایک تھیوری نہیں ہے، یہ ایک رویہ ہے۔ اس بائس ٹورڈ ایکشن کو اپنا کر لوگ نہ صرف اپنے پیشہ ورانہ سفر میں آگے بڑھ سکتے ہیں بلکہ اپنی ذاتی زندگی اور رشتوں میں بھی وہ ہمت پیدا کر سکتے ہیں جو شاید پہلے ان کے پاس کبھی نہیں تھی۔ تو اب اس تفصیلی گفتگو کے آخر میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ سب معلومات آخر معنی کیوں رکھتی ہے؟ ان ذرائع کا تجزیہ سننے والوں کے لیے کیوں اہم ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ اگر اس بیٹھک کی ساری تحقیق کو دیکھا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر روزمرہ کی زندگی میں ان اصولوں کو ٹھیک سے سمجھ کر اپنا لیا جائے تو کارکردگی اور خود اعتمادی میں بسے پناہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ یہ معلومات صرف اور صرف اس بات کا احساس دلانے کے لیے ہے کہ طاقت کسی باہری موٹیویشن میں نہیں بلکہ انسان کے اپنے فیصلے کے ان 5 سیکنڈز میں ہوتی ہے۔ اور بہتری کا یہ سفر یہیں پر رکنے والا نہیں ہے۔ اگلے حصے میں ہم کیا کور کرنے والے ہیں؟
آج کی اس ذرائع کی گہری چھانبین میں ہم نے نیورو سائنس کو سمجھا اور ہمت کی نئی تعریف کو دیکھا، لیکن اگلے حصے میں ہم اس بات پر تفصیلی گفتگو کریں گے کہ اس 5 سیکنڈ رول کو جسمانی صحت یعنی فزیکل ہیلتھ اور پیشہ ورانہ کارکردگی یعنی پروفیشنل پروڈکٹیوٹی کو بہتر بنانے کے لیے کس طرح لاگو کیا جا سکتا ہے۔ اس حصے میں عملی اطلاق پر بات ہوگی جس کا انتظار بے صبری سے رہے گا، لیکن آج یہاں سے جانے سے پہلے ایک فکریہ سوال یہاں چھوڑے جاتے ہیں جو انہی ذرائع سے نکلتا ہے۔ ضرور۔ اگر دھیان سے سوچا جائے تو ایک بہت ہی اہم بات ذہن میں آتی ہے۔ اگر ہر انسان کی شخصیت صرف ان 5 سیکنڈ کی ہچکچاہٹوں کا مجموعہ ہے جن کو اس نے کبھی پار کرنے کی ہمت نہیں کی، تو آج صرف 5 سیکنڈ میں ہم ایک نئی شخصیت کی بنیاد کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ایک بہترین سوال ہے غور کرنے کے لیے۔ پچھلے حصوں میں ہم نے ایک انتہائی دلچسپ اصول کو سمجھا تھا، لیکن آج باری ہے تھیوری کی دنیا سے نکل کر عملی زندگی میں قدم رکھنے کی۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ تھیوری تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اصل چیز تو ایکشن ہے نا؟ ہاں، اور آج کی اس تحقیقی گفتگو کا مرکز میل رابنس کی کتاب دا 5 سیکنڈ رول کے چیپٹر 9 اور چیپٹر 10 ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس اصول کو مطلب روزمرہ کی کارکردگی یعنی پروڈکٹیوٹی اور صحت کے معاملات میں دیکھا جائے۔ اصل میں سننے والوں کو یہ واضح ہونا چاہیے کہ ہمارا دماغ فطرتی طور پر آسانی پسند ہوتا ہے، وہ توانائی کو بچا کر رکھنا چاہتا ہے۔ یعنی کسی بھی مشکل یا نئے کام سے گھبراتا ہے، اس لیے توانائی کو بچانے کے بجائے فوراً عملی قدم اٹھانا کیوں ضروری ہے، آج ہم اسی راز پر بات کریں گے۔ تو اس سفر کا آغاز دن کے سب سے پہلے اور اہم لمحے سے ہوتا ہے، جسے کتاب میں ویک اپ چیلنج کہا گیا ہے۔ ویک اپ چیلنج، یہ سننے میں جتنا سادہ لگتا ہے عام زندگی میں اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ واقعی تحقیق بتاتی ہے کہ کسی بھی انسان کے دن کے پہلے 5 سیکنڈز، بالکل وہ لمحہ جب صبح الارم بجتا ہے، اصل میں پورے دن کا مزاج اور رخ طے کر دیتے ہیں۔ اس پر میں خاص زور دینا چاہوں گی کہ یہ صبح کا روٹین کتنا اہم ہے۔ سنوز بٹن دبانا یا بستر سے فوراً اٹھ جانا یہ صرف ایک چھوٹا سا فیصلہ نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ دماغ کو پیغام دینا ہے کہ زندگی کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم ابتدائی 5 سیکنڈز میں ہی ہچکچاہٹ پر قابو پا لیں تو باقی دن کے فیصلے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ دن کی پہلی اور سب سے اہم فتح ہے۔ صحیح بات ہے، بستر سے اٹھنا آسان لگتا ہے، لیکن دماغ اتنی سخت مزاحمت کرتا ہے کہ انسان خود سے بہانے بنانے لگتا ہے کہ بس 5 منٹ اور سو لیا جائے۔ ہاں، بس 5 منٹ اور، یہ تو سب کا مسئلہ ہے۔ تو آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ دماغ اتنا روکتا ہے ہمیں؟ اس مزاحمت کو سمجھنے کے لیے سائنس کے ایک تصور، جسے ایکٹیویشن انرجی یا ابتدائی توانائی کہتے ہیں، اسے دیکھنا ہوگا۔ کیمسٹری میں کسی بھی ریاکشن کو شروع کرنے کے لیے توانائی کی خاص مقدار ضروری ہوتی ہے۔ مطلب ایک پش چاہیے ہوتا ہے سٹارٹ کرنے کے لیے۔ وہ ہو جائے تو پھر وہ خود بخود آگے بڑھتا رہتا ہے۔ انسان کی عادات کا نظام بھی ایسے ہی کام کرتا ہے۔ بستر سے نکلنا ویسے ہی ابتدائی توانائی مانگتا ہے۔ تو دماغ کا کردار اس میں کیا ہوتا ہے؟ دماغ کا ایک حصہ جسے بیزل گینگلیا کہتے ہیں، وہ ہمیں آٹو پائلٹ پر رکھنا چاہتا ہے، یعنی بستر کی گرماہٹ میں، جبکہ دماغ کا آگے والا حصہ پری فرنٹل کورٹیکس، جو فیصلہ سازی کا ذمہ دار ہے، اسے متحرک کرنے کے لیے ایک جھٹکے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہی جھٹکا وہ الٹی گنتی ہے؟ ہاں، 5 4 3 2 1 کی گنتی دراصل اس پری فرنٹل کورٹیکس کو جگانے کا کام کرتی ہے تاکہ وہ آٹو پائلٹ موڈ ٹوٹ سکے۔ یہ تو بہت زبردست طریقہ ہے دماغ کی ہچکچاہٹ کو بائی پاس کرنے کا۔ اور اس کا جو انتہائی عملی طریقہ کتاب میں تجویز کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ الارم کو عام وقت سے 30 منٹ پہلے سیٹ کیا جائے۔ صحیح، اور فون یا الارم کلاک کو بستر کے پاس بالکل نہیں رکھنا۔ بالکل، اسے کمرے کے دوسرے کونے یا دوسرے کمرے میں رکھا جائے تاکہ جب الارم بجے تو اسے بند کرنے کے لیے بستر سے لازمی اٹھنا ہی پڑے۔ بستر پر لیٹے لیٹے 5 4 3 2 1 گنتی شروع کرنی ہے اور بغیر سوچے اٹھ جانا ہے۔ یہ ویک اپ چیلنج زندگی میں نظم و ضبط پیدا کرنے کی بنیاد ہے۔ یہاں کوئی بہانہ کام نہیں آتا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر نیند کی طلب کے خلاف جا کر عملی قدم اٹھایا جا سکتا ہے تو دن کے کسی اور مشکل حصے میں بھی ایسا کیا جا سکتا ہے۔ صحیح، اور اسی بنیاد پر روزمرہ کی کارکردگی کو بہتر بنانے کا ایک 7 قدموں پر مشتمل مارننگ روٹین واضح کیا گیا ہے۔
جو وقت کے بہترین استعمال کو ثابت کرتا ہے۔ تو اس روٹین کے پہلے قدم کی بات کریں تو وہی ہے الارم بجتے ہی اٹھنا۔ تحقیق واضح کرتی ہے کہ سنوز بٹن دبانے سے سلیپ سائیکل یعنی نیند کا دورانیہ بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ سلیپ سائیکل کا متاثر ہونا اصل میں کارکردگی کو کیسے خراب کرتا ہے؟ دیکھیں، جب انسان سنوز دبا کر دوبارہ سوتا ہے تو دماغ ایک نئے سلیپ سائیکل میں داخل ہو جاتا ہے جو تقریباً 90 سے 110 منٹ لمبا ہوتا ہے۔ لیکن جب الارم پھر 9 یا 10 منٹ بعد بجتا ہے تو یہ دورانیہ بیچ میں ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس ادھورے سائیکل کی وجہ سے تھکاوٹ ہوتی ہے؟ بالکل، اسے سلیپ انرشیا کہتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسان پورا دن سستی محسوس کرتا رہتا ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ صرف 10 منٹ کی مزید نیند پورے دن کو خراب کر سکتی ہے۔ خیر، اس روٹین کے دوسرے قدم کی طرف بڑھیں تو وہ فون کو بستر سے دور رکھنے سے متعلق ہے۔ جی، عام طور پر صبح آنکھ کھلتے ہی ہاتھ خود بخود فون کی طرف جاتا ہے، لیکن اس عادت کو پروڈکٹیوٹی کا قاتل سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی لیے فون کو دوسرے کمرے میں رکھنا ضروری ہے تاکہ صبح اٹھتے ہی دھیان نہ بھٹکے۔ اور یہاں سے ہم تیسرے قدم پر آتے ہیں جو بہت بہت اہم ہے۔ اسے ڈیلی فوکس ٹائم کہا جاتا ہے۔ ہاں، ڈیلی فوکس ٹائم یہ دن کے آغاز میں ہوتا ہے۔ اور اس پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ مطلب دانت صاف کرتے وقت یا صبح کے آغاز میں صرف دن کے اہم ترین کاموں کے بارے میں سوچنا، جنہیں مسٹ ڈو ٹاسکس کہا جاتا ہے۔ لمبی ٹو ڈو لسٹ بنانے کے بجائے اصل مقاصد پر توجہ رکھی جائے۔ صحیح، لمبی فہرست دماغ پر بوجھ ڈالتی ہے۔ صرف چند اہم مقاصد ذہن کو واضح راستہ فراہم کرتے ہیں۔ لیکن ان مقاصد پر توجہ دینے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ آتی ہے جو ہمارا چوتھا قدم بھی ہے، اور وہ ہے ڈیوائسز اور اسکرین سے مکمل دوری۔ اس بات کو ہم جتنا ایمفسائز کریں کم ہے۔ واقعی، جب تک دن کے اہم کاموں کی منصوبہ بندی نہ ہو جائے، ای میلز اور سوشل میڈیا سے بالکل دور رہنا چاہیے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ یہ اتنا نقصان دہ ہے؟ وجہ بہت صاف ہے۔ ان باکس اور سوشل میڈیا دراصل دوسرے لوگوں کی ترجیحات کی فہرست ہیں۔ جب دن کا آغاز ہی وہاں سے ہوتا ہے تو دماغ اپنے بڑے مقاصد یعنی بگ پکچر گول سے بھٹک جاتا ہے۔ انسانی توجہ ایک محدود وسیلہ ہے۔ تو ہم اپنی تازہ توانائی دوسروں کے مسائل حل کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ جی، پھر اپنے اصل کاموں کے لیے ایکٹیویشن انرجی جمع کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور پانچواں قدم اپنے اہداف یا گولز کو باقاعدہ لکھنا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ اپنے مقاصد کو لکھنے سے انہیں حاصل کرنے کے امکانات 42% تک بڑھ جاتے ہیں۔ 42% ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ لکھنے سے ایک نفسیاتی عہد بنتا ہے۔ دماغ کو واضح پیغام ملتا ہے کہ یہ کام حقیقت میں وزن رکھتا ہے۔ اور چوتھا قدم اسی لکھے ہوئے مقصد کو عملی شکل دینا ہے، یعنی دن کی منصوبہ بندی کرنا۔ صبح کے وقت جب ذہن تازہ ہوتا ہے تو اہم کاموں کی واضح منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ اور اس روٹین کا 7واں اور آخری قدم سب سے منفرد ہے۔ کام ختم کرنے کا ایک مقرر وقت طے کرنا، جسے کوئٹنگ ٹائم کہا گیا ہے۔ یہ پارکنسنز لاء کی وجہ سے ہے نا؟ جی بالکل، پارکنسنز لاء کے مطابق کام اتنا ہی پھیل جاتا ہے جتنا وقت اسے دیا جائے۔ اگر کام ختم کرنے کی کوئی وقت کی پابندی نہ ہو تو توجہ بھٹکنے لگتی ہے، لیکن محدود وقت ہونے سے توجہ زیادہ مرکوز رہتی ہے۔ ان 7 قدموں کو عملی زندگی میں اپنانے کے واقعی زبردست نتائج ہیں۔ جیسے کتاب میں رابن کی مثال دی گئی ہے۔ رابن کی صبح انتہائی بے ترتیب ہوتی تھی اور یہی بے ترتیبی اس کے پورے دن کو کھا جاتی تھی۔ ہاں، رابن کا کیس بہت ریلیٹیبل ہے۔ جب اس نے اس رول کے ذریعے اپنی عادت بدلی تو دن کے باقی حصے بھی خود بخود منظم ہوتے چلے گئے۔ صبح کی فتح نے کارکردگی میں انقلابی تبدیلی پیدا کی۔ اور بعض اوقات تو عمر بھی ہارے نہیں آتی۔ برائس کی مثال لے لیجئے، جس نے صرف 15 سال کی عمر میں کک بک لکھ ڈالی۔ 15 سال کی عمر میں؟ جی، نئے کام میں ہچکچاہٹ فطری ہے۔ لوگ کیا کہیں گے جیسے سوالات انسان کو روکتے ہیں، لیکن برائس نے عمل کرنا ضروری سمجھا۔ 5 سیکنڈ میں قدم اٹھانے کی مشق نے اسے اوور تھنکنگ سے بچایا اور کتاب مکمل کروائی۔ عمل کرنا واقعی کتنا ضروری ہے۔ یہ کارکردگی کا معاملہ تو بالکل واضح ہو گیا، لیکن جب ہم چیپٹر 10 میں داخل ہوتے ہیں تو گفتگو کا دائرہ صحت جیسے انتہائی اہم موضوع تک پھیل جاتا ہے، اور یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ یہ رول سب سے زیادہ ضروری ہے۔ صحت کے مسائل میں واقعی ایک بہت دلچسپ رویہ سامنے آتا ہے۔
ہاں، لوگ جانتے ہیں کہ صحت کے لیے کیا بہتر ہے، کون سی غذا کھانی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، لیکن عمل نہیں کرتے کیونکہ ان کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا۔ یہ ڈونٹ فیل لائک اٹ والی جو ذہنی رکاوٹ ہے نا، یہ بہت طاقتور ہے۔ ہم اس پر خاص توجہ دینا چاہیں گے۔ صحیح کہہ رہی ہیں، دل نہیں چاہ رہا دراصل دماغ کا کمفرٹ زون میں رہنے کا ایک دفاعی نظام ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ جہاں محنت یا پسینہ شامل ہو دماغ فوراً رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ تو اس ذہنی رکاوٹ کو توڑ کر پری فرنٹل کارٹیکس کو متحرک کیسے کیا جائے؟ وہی 5 سیکنڈ رول کی طاقت، یہ اصول ان دفاعی دھاروں کو بائی پاس کرتا ہے۔ ان جذبات کو بائی پاس کرنے اور فوراً ایکشن لینے کا بہترین ہتھیار ہے۔ موٹیویشن کا انتظار کیے بنا عملی قدم اٹھانا۔ آنا کی مثال سے یہ بات اور واضح ہوتی ہے۔ آنا کو پتا تھا کہ اسے سائیکلنگ کرنی چاہیے، بائک اس کے سامنے موجود تھی، لیکن دماغ تھکاوٹ کے بہانے پیش کر رہا تھا، دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے کسی موٹیویشن کا انتظار نہیں کیا، اس نے دل نہ چاہنے کے باوجود 5 4 3 2 1 گنا اور فوراً سائیکلنگ شروع کر دی۔ اس نے جذبات کو آرے نہیں آنے دیا۔ زبردست۔ ایک اور مثال چارلی کی ہے، جس نے بنا کسی موٹیویشن کے عملی قدم اٹھایا۔ چارلی کی زندگی اور صحت زوال کا شکار تھے۔ اس نے تحریک یا کسی خاص وقت کا انتظار کرنے کے بجائے 5 سیکنڈ کے اصول کا سہارا لیا۔ ہر بار جب دماغ صحت مند کھانے یا چلنے پھرنے سے منع کرتا، وہ بس الٹی گنتی گنتا اور فیصلہ کر لیتا۔ مطلب موٹیویشن ایک دھوکہ ہے؟ بالکل دھوکہ ہے۔ اصل چیز ایکشن ہے۔ لگاتار محنت اور انہی چھوٹے ایکشن سے چارلی نے اپنی زندگی بدل دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی میں اصل نتیجہ پیدا کرنے والی چیز ایکشن ہے۔ اگر ایکسرسائز کرنی ہے تو دماغ کو سوچنے کا موقع دیے بنا 5 سیکنڈ کے اندر جوتے پہن لینے چاہیے۔ صحیح۔ اور یہاں سے ایک ایسی منزل شروع ہوتی ہے جو اس گہرے مطالعہ کا چوتھا حصہ ہے، جسے ہمیں لازمی سمجھنا چاہیے۔ ہاں، چھوٹی کامیابیاں اور ان سے پیدا ہونے والی نفسیاتی رفتار، یعنی سائیکولوجیکل مومنٹم، اس پہلو پر ہمیں واقعی زور دینا چاہیے۔ بالکل۔ چھوٹے قدموں کی طاقت بہت بڑی ہوتی ہے۔ روزمرہ کے چھوٹے فیصلے جیسے صبح جلدی اٹھنا، ہیلدی کھانا چننا یا وقت پر ایکسرسائز کرنا ایک جادو کی طرح کام کرتے ہیں۔ یہ جادو کیسے کام کرتا ہے؟ مطلب دماغ پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ دیکھیں، ان چھوٹی کامیابیوں سے ایک سائیکولوجیکل مومنٹم بنتی ہے۔ جب دماغ دیکھتا ہے کہ ہم فیصلہ کر کے اس پر عمل کر رہے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا فیصلہ کیوں نہ ہو، تو اعتماد بڑھتا ہے۔ میں چاہوں گی اعتماد کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان کے اندر پہلے سے موجود ہو یا بازار سے مل جائے۔ ہاں، یہ تو کوشش سے بنتا ہے۔ بالکل، یہ انہی چھوٹے چھوٹے عملی قدموں کی مشق سے بنتا ہے۔ ہر بار جب ہم 5 4 3 2 1 گن کر ایکشن لیتے ہیں تو اندر کی ہمت مضبوط ہوتی ہے۔ جب انسان کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی اور اس کے اعمال اس کے اپنے کنٹرول میں ہے تو وہ زیادہ خوش اور کامیاب ہوتا ہے۔ اور یہی کنٹرول کا احساس اس نفسیاتی رفتار کی بنیاد ہے۔ ابتدا میں اصول صرف بستر سے اٹھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بعد میں یہ کیریئر بدلنے یا کاروبار شروع کرنے جیسے بڑے فیصلوں میں بھی اعتماد فراہم کرتا ہے۔ واقعی؟ تو اگر ہم اس پوری تحقیقی گفتگو کا نچوڑ نکالیں۔ جی، بہترین کارکردگی اور اچھی صحت کے لیے جذبات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ 5 سیکنڈ کے اندر عملی قدم اٹھانا ہے۔ تبدیلی ان لمحات میں جنم لیتی ہے جب ہم دل کی مزاحمت کے باوجود قدم اٹھاتے ہیں۔ یہ چھوٹے فیصلے ہماری قوت ارادی کے لگاتار مشق ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو اس سب کے بعد سننے والوں کے لیے ایک ایسی سوچ چھوڑی جائے جس پر مزید غور کیا جا سکے۔ اگر دماغ میں آنے والی ہچکچاہٹ اصل میں رکنے کا اشارہ نہیں بلکہ اس بات کا قدرتی علام ہو کہ یہی وہ لمحہ ہے جہاں آگے بڑھنا سب سے زیادہ ضروری ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا ہم اپنے ڈر کو اپنی طاقت بنا سکتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ ہاں، کیا ڈر ہماری رکاوٹ ہے یا ہمارا انجن؟ اس پر آپ لوگ ضرور سوچ وچار کیجیے گا۔ اور ہاں، ہمارا سفر ابھی ختم نہیں ہوا، اگلے حصے میں آنے والا ہے خوابوں کا خاموش قاتل، آج کا کام کل پر ٹالنا، یعنی پروکریسٹینیشن۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا شکار تقریباً ہر شخص ہی ہوتا ہے۔ واقعی۔ تو اگلے حصے میں ہم سیکھیں گے کہ اسے ہمیشہ کے لیے کیسے ختم کیا جائے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔
آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ایسا چیلنج ہے جس کا ہم سب کو کبھی نہ کبھی، یا سچ پوچھے تو شاید روزانہ ہی سامنا ہوتا ہے۔ بالکل روزانہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری اس سیریز کا چوتھا حصہ ہے اور آج کا موضوع ہے ٹال مٹول، یعنی کاموں کو التوا میں ڈالنے کی عادت۔ جسے انگریزی میں پروکریسٹینیشن کہتے ہیں۔ ہاں، پروکریسٹینیشن۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ عادت کس طرح ہمارے اہم ترین کاموں کے آڑے آتی ہے، لیکن آج ہم محض اوپری سطح کی باتیں نہیں کریں گے۔ بالکل نہیں، کیونکہ ہماری اس تفصیلی گفتگو کا بنیادی مقصد میل رابنس کی کتاب کے باب 11 اور 12 کا گہرا جائزہ لینا ہے اور ان کی جڑوں تک جانا ہے۔ صحیح۔ باب 11 جو کہ پیداواری صلاحیت یا پروڈکٹیوٹی میں اضافے کے حوالے سے ہے، اور 12واں باب اس ٹال مٹول کو ختم کرنے پر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کتاب میں جو سائنسی اور نفسیاتی حقائق ہیں نا، وہ محض ایک نظریہ نہ رہیں۔ ہم انہیں اس طرح سمجھیں کہ سننے والے انہیں اپنی روزمرہ کی دفتری یا ذاتی زندگی میں عملی طور پر استعمال کر سکیں۔ اور یہ سیشن ان تمام سننے والوں کے لیے ہی تیار کیا گیا ہے جو اپنی روزمرہ کی زندگی میں، دفتر میں یا پڑھائی کے دوران الجھنوں کا شکار رہتے ہیں۔ مطلب ہم سب کے دن میں 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں نا؟ بالکل 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ انہی گھنٹوں میں بہت کچھ کر لیتے ہیں اور کچھ بس کاموں کا بوجھ لیے سوچتے ہی رہ جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت عام سی بات ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے باب 11 سے آغاز کرتے ہیں، جو کہ توجہ مرکوز کرنا یا فوکس کے بارے میں ہے۔ اچھا، عام طور پر ہم پیداواری صلاحیت کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کیسے نمٹایا جائے، مشین بن کر۔ ہاں، لیکن کتاب اس نظریے کو تھوڑا مختلف انداز میں پیش کرتی ہے، اور یہ ایک بہت اہم فرق ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، کتاب کے مطابق پیداواری صلاحیت کا اصل اور گہرا مطلب مشین کی طرح کام کرنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے خلفشار یعنی ڈسٹریکشنز کو کنٹرول کرنا، صحیح۔ اور اپنے اہم ترین کاموں کو ترجیح دینا۔ مطلب یہ اس بات کا تعین کرنا ہے کہ انسان کی توجہ کا مرکز کیا ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے آج کل کے دور میں جہاں ہر لمحہ کوئی نہ کوئی نوٹیفیکیشن، ای میل یا میسج آپ کی توجہ چھیننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، وہاں اپنی توجہ کو ان چیزوں پر مرکوز رکھنا جو واقعی اہمیت رکھتی ہیں ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کا آغاز صبح کی روٹین سے ہوتا ہے۔ صبح کی روٹین۔ کتاب میں اس حوالے سے جو بات کی گئی ہے وہ ہماری روزمرہ کی عادتوں پر ایک گہری چوٹ ہے۔ ہاں، ہم میں سے بیشتر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ صبح آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ فون اٹھاتے ہیں۔ فون اٹھاتے ہیں اور ای میلز یا سوشل میڈیا چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل، میں بھی اکثر یہی کرتی ہوں۔ لیکن کتاب یہ تجویز کرتی ہے کہ دن کے آغاز میں فون چیک کرنے کے بجائے دن کے 1 سے 3 انتہائی ضروری کاموں کی فہرست بنانی چاہیے، جنہیں مسٹ ڈو ٹاسکس کہا گیا ہے۔ بالکل، اور صرف فہرست ہی نہیں بنانی بلکہ یہ بھی لکھنا چاہیے کہ وہ کام آخر کیوں اتنے اہم ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر ہم کارپوریٹ کلچر کی بات کریں جہاں باس کو فوری جواب چاہیے ہوتا ہے، ہاں، وہ ایک الگ پریشر ہے۔ تو کیا صبح ای میل نہ دیکھنا ایک طرح کا خطرہ نہیں بن سکتا؟ مطلب لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی اہم چیز مس نہ ہو جائے۔ یہ ایک بہت حقیقی الجھن ہے جو دفتروں میں کام کرنے والے افراد کو پیش آتی ہے، لیکن اس عمل کے پیچھے چھپی نفسیات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب صبح سب سے پہلے ای میل چیک کی جاتی ہے تو انسان دراصل اپنے دن کا کنٹرول دوسروں کی ترجیحات کے حوالے کر دیتا ہے۔ مطلب دوسروں کے کام پہلے آ گئے۔ بالکل، ای میلز دوسروں کی ضروریات کی فہرست ہوتی ہیں، آپ کی نہیں۔ جب کوئی صبح سویرے ای میل میں کوئی مسئلہ دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں فوری طور پر ایک دباؤ پیدا ہو جاتا ہے، ایک اضطراب سا آ جاتا ہے۔ ہاں، اور وہ اس کے پورے دن کی سمت طے کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس جب 1 سے 3 اہم کاموں کو لکھا جاتا ہے تو وہ دن کا کنٹرول خود اپنے ہاتھ میں لینے کے مترادف ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ ای میلز کا جواب ہی نہیں دینا؟ نہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ذہن کو پہلے ایک واضح ہدف دینا ہے تاکہ جب ای میلز کا سامنا ہو تو انسان رد عمل کے بجائے ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت کام کرے۔ یعنی ری ایکشن دینے کے بجائے آپ پرو ایکٹیو ہو کر کام کر رہے ہیں۔ یہ بات واقعی سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے دن کی ترجیحات خود طے کرنا کتنا ضروری ہے۔ بالکل، اور اسی تسلسل میں ایک اور تصور جو پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے دیا گیا ہے وہ ہے کوئٹنگ ٹائم۔ کوئٹنگ ٹائم مطلب
کام ختم کرنے کا ایک مخصوص وقت مقرر کرنا۔ بالکل۔ لیکن ایک بار پھر اگر ہم موجودہ دفتری کلچر کو دیکھیں جہاں لوگ رات گئے تک بیٹھے رہتے ہیں، ہاں، وہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے۔ تو کیا واقعی شام 5 بجے ہر حال میں لیپ ٹاپ بند کر دینا ایک عملی بات لگتی ہے؟ ہم نے تو ہمیشہ یہی سنا ہے کہ جو دیر تک کام کرتا ہے وہی زیادہ محنتی اور کامیاب ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت پرانی اور سچ پوچھیں تو غلط فہمی پر مبنی سوچ ہے۔ یہاں ایک قانون لاگو ہوتا ہے جسے پارکنسنز لا کہا جاتا ہے۔ پارکنسنز لا یہ کیا کہتا ہے؟ اس قانون کے مطابق انسان کے پاس کسی کام کو کرنے کے لیے جتنا وقت ہوتا ہے وہ کام اتنی دیر میں پھیل جاتا ہے۔ اچھا، مطلب اگر میرے پاس 1 ہفتہ ہے تو میں اسے 1 ہفتے تک کھینچوں گی۔ بالکل۔ اگر یہ معلوم ہو کہ رات گئے تک کام کرنے کی آزادی ہے تو دن کے وقت کام کی رفتار خود بخود سست ہو جائے گی۔ انسان غیر ضروری چیزوں میں وقت ضائع کرے گا۔ ہاں، کافی پیتے رہیں گے، گپ شپ کرتے رہیں گے۔ بالکل۔ لیکن اگر ایک حد مقرر کر دی جائے کہ شام 5 بجے کے بعد کام نہیں کرنا تو ذہن ایک ہنگامی حالت میں آ جاتا ہے۔ انسان فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے سیدھا اپنے ہدف پر کام کرتا ہے۔ تو گویا وہ پابندی دراصل ایک طرح کی آزادی دیتی ہے کہ انسان اپنے کام کے اوقات میں پوری طرح موجود رہے۔ بالکل۔ اچھا، اب اگر توجہ مرکوز کرنا ہمارا ہدف ہے تو اس راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ کی طرف چلتے ہیں جو کہ باب 12 کا موضوع ہے۔ ٹال مٹول۔ ہاں، ٹال مٹول یعنی پروکریسٹینیشن۔ ہم سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ٹال مٹول ایک بہت بری عادت ہے۔ صحیح۔ لیکن کتاب کے مطابق ٹال مٹول کی 2 مختلف اقسام بتائی گئی ہیں، ایک پیداواری یا تعمیری ٹال مٹول اور دوسری تباہ کن ٹال مٹول۔ ان دونوں کے درمیان کیا بنیادی فرق ہے؟ دیکھیں، ان دونوں کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہر طرح کا ٹال مٹول برا نہیں ہوتا۔ اچھا، میں تو ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ ٹالنا ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پہلی قسم ہے پیداواری ٹال مٹول یعنی پروڈکٹیو پروکریسٹینیشن۔ یہ وہ ہے جب کوئی تخلیقی عمل جاری ہو، جیسے کوئی نیا ڈیزائن تیار کرنا ہو یا کوئی کتاب لکھنی ہو۔ ہاں، تخلیقی کاموں میں اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اور اس دوران جان بوجھ کر کچھ دیر کے لیے کام کو روک دیا جائے تاکہ ذہن کو بھٹکنے کا موقع ملے۔ ایک طرح کا کریٹو پاز لینا۔ بالکل۔ تحقیق ثابت کرتی ہے کہ جب ہم شعوری طور پر کسی مسئلے سے دھیان ہٹاتے ہیں تو ہمارا لاشعور اس پر کام کر رہا ہوتا ہے، جو کہ نت نئے اور اختراعی آئیڈیاز کو جنم دیتا ہے۔ یہ ایک مثبت وقفہ ہے۔ یہ تو واقعی ایک اچھی چیز ہے۔ تو پھر بری چیز کیا ہے؟ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب ہم تباہ کن ٹال مٹول کا شکار ہوتے ہیں، جسے ڈسٹرکٹیو پروکریسٹینیشن کہتے ہیں۔ یہ کس طرح کام کرتا ہے؟ یہ ان ضروری کاموں سے جان بوجھ کر بچنا ہے جن کے نتائج بہت اہم ہوتے ہیں اور جنہیں ٹالنے سے بعد میں شدید ذہنی دباؤ اور ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم کام سے بھاگتے ہیں اور پھر گلٹ محسوس کرتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جسے ہم برسوں سے سچ مانتے آ رہے ہیں کہ شاید ہم اس لیے اہم کاموں کو ٹالتے ہیں کیونکہ ہم سست ہیں، بالکل۔ یا ہمیں وقت کا صحیح انتظام کرنا نہیں آتا۔ ہم خود کو کوستے ہیں کہ بھئی ہم میں نظم و ضبط کی کمی ہے، لیکن کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ نفسیاتی تحقیق اس روایتی نظریے کو یکسر مسترد کرتی ہے۔ ڈاکٹر ٹیموتھی پیچل کی تحقیق اس حوالے سے ہماری سوچ کا زاویہ بدل دیتی ہے۔ ڈاکٹر ٹیموتھی پیچل کیا کہتے ہیں؟ ان کی ریسرچ یہ واضح کرتی ہے کہ تال مٹول وقت کے ناقص انتظام یا سستی کی علامت ہرگز نہیں ہے۔ بالکل بھی نہیں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ دراصل ذہنی دباؤ سے نمٹنے کا ایک طریقہ ہے، کوپنگ میکینزم فار سٹریس۔ ذہنی دباؤ سے نمٹنے کا طریقہ؟ یہ ذرا تفصیل سے بتائیں۔ دیکھیں، جب انسان بڑے مسائل کے دباؤ کا شکار ہوتا ہے، جیسے مالی مشکلات، خاندانی پریشانیاں یا کیریئر کی غیر یقینی صورتحال، تو اس کا ذہن مزید دباؤ برداشت کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ ذہن اوورلوڈ ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اس لیے ہم ان مشکل کاموں سے بھاگتے ہیں جو مزید دباؤ پیدا کر سکتے ہیں، اور عارضی سکون پانے کے لیے ایسی چیزوں میں پناہ لیتے ہیں جو فوراً راحت دیں۔ جیسے کہ سوشل میڈیا۔ ہاں، جیسے کہ سوشل میڈیا کا بے مقصد استعمال۔ ہم وقتی طور پر بہتر محسوس کرنے کے لیے ضروری کاموں سے جان چھڑاتے ہیں۔ یہ سستی نہیں ہے، یہ دماغ کی شیلڈ ہے۔
اگر ہم ایک عام دفتری منظرنامے کا تصور کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ فرض کریں ایک ملازم اپنے ڈیسک پر آتا ہے، سامنے فائلوں کا ایک پہاڑ کھڑا ہے اور ای میل کا ان باکس بھرا ہوا ہے۔ ایک عام دن کا آغاز؟ ہاں، منطق تو یہ کہتی ہے کہ اسے فوراً کام شروع کر دینا چاہیے تاکہ وہ بوجھ کم ہو، بالکل۔ لیکن اس کے بجائے وہ گھبراہٹ کے مارے اپنا فون اٹھاتا ہے اور انسٹاگرام یا ٹویٹر پر سکرول کرنے لگتا ہے۔ کیونکہ ذہن کو وہ کام ایک خطرہ لگ رہا ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ کام چور ہے، بلکہ اس کا دماغ اس فائلوں کے پہاڑ کو ایک خطرے کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ فون کی اسکرین اسے وہ عارضی راحت اور سکون فراہم کر رہی ہے جو وہ فائلیں اسے نہیں دے رہیں۔ یہ ایک طرح کا فرار ہے، بالکل ایک فرار ہے۔ اور یہی فرار اس دباؤ کن سائیکل کی بنیاد بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، دباؤ سے بچنے کے لیے فون اٹھایا جاتا ہے، لیکن وہ کام تو وہیں کا وہیں پڑا رہتا ہے۔ ہاں، کام تو خود نہیں ہو جائے گا۔ جب فون رکھا جاتا ہے تو وہ دباؤ پہلے سے کہیں زیادہ ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ اب وقت بھی کم بچا ہے اور وقت ضائع کرنے کی ندامت بھی شامل ہو گئی ہے۔ ہاں، وہ گلٹ کا فیکٹر بھی آ جاتا ہے۔ اس انسانی کیفیت کو سمجھنے کے لیے کتاب میں کرسٹین کی ایک بہت مفصل مثال دی گئی ہے۔ وہ میٹنگ والی مثال نا؟ ہاں، یہ مثال بتاتی ہے کہ کس طرح انسان منطق کے بجائے احساسات کے زیر اثر فیصلے کرتا ہے۔ کرسٹین ایک اہم میٹنگ میں بیٹھی ہے۔ اس کے ذہن میں اپنی کمپنی کے لیے ایک انتہائی زبردست اور اختراعی آئیڈیا ہے، لیکن وہ بولتی نہیں ہے۔ ہاں، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا ہے، اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگ رہے ہیں۔ وہ جانتی ہے کہ یہ آئیڈیا اس کے کیریئر کو ایک نئی اڑان دے سکتا ہے، لیکن وہ خاموش رہتی ہے، وہ کچھ نہیں بولتی۔ کیوں؟ صرف اس خوف کی وجہ سے کہ کیا یہ آئیڈیا ٹھیک بھی ہے، یا اگر لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا تو کیا ہوگا؟ بالکل یہ خوف ہوتا ہے۔ یہ کرسٹین کی وہ الجھن ہے جس کا سامنا ہم سب نے کبھی نہ کبھی کیا ہوگا۔ میں خود کئی بار میٹنگز میں ایسے ہی خاموش رہ گئی ہوں۔ ہم اپنے خوف کے سامنے ہار مان لیتے ہیں۔ ایسا ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس موقع پر نیورو سائنٹسٹ اینٹونیو ڈاماسیو کی تحقیق کا جو حوالہ دیا گیا ہے وہ بہت معنی خیز ہے۔ ان کی ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے کہ انسان کوئی منطقی مشینیں نہیں ہیں جو کبھی کبھار محسوس کرتی ہیں، بلکہ ہم احساسات رکھنے والی مشینیں ہیں جو سوچنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں۔ بالکل۔ کرسٹین کا دماغ، اس کی منطق اسے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ بول دو، یہ موقع ہے، لیکن اس کے احساسات، اس کا مسترد کیے جانے کا خوف اس کی منطق پر حاوی ہو گیا۔ اس نے اس لمحے کے دباؤ اور بے چینی سے بچنے کے لیے خاموشی کا راستہ اختیار کیا۔ جو کہ دراصل تباہ کن ٹال مٹول کی ہی ایک شکل تھی۔ بالکل، یہ خاموشی اور یہ ٹال مٹول دراصل ذہن کی ہمیں غیر آرام دہ صورتحال سے محفوظ رکھنے کی ایک غلط کوشش ہے۔ جب ہم اس نفسیات کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سب دباؤ کا نتیجہ ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سائیکل کو توڑا کیسے جائے؟ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کتاب میں ایک 3 نکاتی حل کے طور پر واضح اور عملی اقدامات بتائے گئے ہیں۔ 3 نکاتی حل؟ تو سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ ان میں سب سے پہلا قدم شاید سب سے زیادہ حیران کن لگتا ہے۔ خود کو معاف کریں۔ Forgive yourself۔ خود کو معاف کریں؟ عام طور پر جب کام ادھورا رہ جاتا ہے تو انسان خود کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے پھر وقت ضائع کر دیا، میں تو ہوں ہی ایسا۔ بالکل، لیکن کیا اس طرح خود کو کوسنے سے کوئی بہتری آتی ہے؟ یہ ایک فطری رد عمل لگتا ہے کہ اپنی غلطی پر خود کو ڈانٹا جائے، لیکن اگر اس سے بہتری نہیں آتی تو پھر خود کو معاف کرنے کی سائنس کیا ہے؟ دیکھیے، میں بتاتا ہوں۔ میرا مطلب ہے، اگر میں خود کو معاف کر دوں کہ میں نے کل وقت ضائع کیا تھا، تو کیا اس بات کا امکان نہیں بڑھ جاتا کہ میں آج بھی وہی کروں گی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں خود کو پھر معاف کر دوں گی؟ یہ سوال ذہن میں آنا بالکل بجا ہے، لیکن تحقیق اس کے بالکل برعکس تصویر پیش کرتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جب ہم خود کو کوستے ہیں تو ہم دراصل اپنے اندر ندامت اور شرمندگی کے احساس کو بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ گلٹ کو بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، ندامت بذات خود ایک بہت بڑا ذہنی دباؤ ہے۔ جتنا زیادہ دباؤ ہوگا، ذہن اس سے بھاگنے کے لیے اتنا ہی زیادہ ٹال مٹول کا سہارا لے گا۔ یعنی وہ ایک سائیکل بن جاتا ہے، دباؤ، ندامت اور پھر فرار۔ بالکل۔ اس کے برعکس خود کو معاف کرنے کا مطلب یہ تسلیم کرنا ہے کہ ہم انسان ہیں اور ہم سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ہم کوئی پرفیکٹ تو نہیں ہے نا؟ جب انسان خود کو معاف کرتا ہے تو وہ اس دباؤ اور ندامت کی زنجیر کو توڑ دیتا ہے، جس سے مستقبل میں دوبارہ ٹال مٹول کی طرف جانے کے امکانات نمایاں طور پر کم ہو جاتے ہیں۔ تو گویا خود کو معاف کرنا دباؤ کو کم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔
جب دباؤ کم ہوگا تو فرار کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ پہلا قدم واقعی بہت طاقتور ہے۔ اب اس 3 نکاتی حل کے دوسرے قدم کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ہے اپنے مستقبل کی تصویر کشی کرنا، یعنی ویژولائز یور فیوچر سیلف۔ ہاں، یہ بات سن کر اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ تو بس خیالی پلاؤ پکانے والی بات ہے، ڈے ڈریمنگ ہے۔ لیکن کتاب اس کے پیچھے ایک ٹھوس نفسیاتی وجہ بتاتی ہے، جیسے اسکاٹ کی مثال دی گئی ہے۔ اسکاٹ کی مثال ذرا تفصیل سے بتائیں سننے والوں کے لیے۔ اسکاٹ کی مثال اس تصور کو بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے۔ اسکاٹ جب ٹال مٹول کا شکار ہوتا ہے اور اس پر دباؤ حاوی ہونے لگتا ہے تو وہ اپنے آپ کو موجودہ لمحے کی الجھنوں اور فائلوں کے بوجھ سے نکال کر مستقبل کا تصور کرتا ہے۔ وہ خود کو پروفیسر اسکاٹ کے روپ میں دیکھتا ہے نا؟ راتی چھلانگ کوئی جادو نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ یہ دماغ کو حال کی تکلیف کے مقابلے میں مستقبل کے انعام کی یاد دہانی کرواتی ہے۔ جب انسان اس بات پر توجہ مرکوز کرتا ہے کہ کام مکمل ہونے کے بعد وہ کیسا محسوس کرے گا، تو یہ احساس موجودہ دباؤ پر قابو پانے کے لیے ایک زبردست تحریک فراہم کرتا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو مستقبل کے انعام کے ساتھ جوڑنا موجودہ وقت میں عمل کرنے کی ایک زبردست موٹیویشن دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن فرض کریں میں نے خود کو معاف بھی کر دیا اور میں نے اپنے مستقبل کی ایک شاندار تصویر بھی ذہن میں بنا لی، مگر پھر بھی میرا جسم حرکت کرنے سے انکاری ہے۔ ہاں، یہ بھی ہوتا ہے۔ وہ پہلا قدم اٹھانا اب بھی پہاڑ جیسا لگ رہا ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ یہاں کتاب کا تیسرا اور سب سے اہم قدم سامنے آتا ہے، جو اس پوری کتاب کا نچوڑ بھی ہے، اور وہ ہے 5 سیکنڈ کے اصول کا استعمال۔ یعنی 5 4 3 2 1 گو۔ بالکل۔ جیسے ہی ہچکچاہٹ محسوس ہو یا دل کہے کہ بس تھوڑی دیر اور فون دیکھ لوں، اسی لمحے بغیر سوچے سمجھے الٹی گنتی شروع کر دینی ہے۔ 5 4 3 2 1۔ اور اس سے پہلے کہ دماغ بہانے بنائے، فوراً کام شروع کر دینا ہے۔ لیکن ایک بات بتائیں، محض گنتی گننے سے ایسا کیا جادو ہو جاتا ہے کہ انسان کام پر مجبور ہو جائے؟ اس کے پیچھے کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ نیورو سائنس ہے۔ نیورو سائنس کیسے؟ دیکھیں، ہمارے دماغ کا ایک حصہ ہے جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں۔ اگر اسے آسان الفاظ میں سمجھیں تو یہ ہمارے دماغ کا کنٹرول روم ہے، جو منطقی فیصلے کرتا ہے اور عمل کو منظم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف دماغ کا وہ حصہ ہے جو خوف، ہچکچاہٹ اور احساسات پیدا کرتا ہے۔ جب ہم الٹی گنتی گنتے ہیں تو یہ گنتی دماغ کے اس جذباتی حصے کو بائی پاس کر دیتی ہے اچھا۔ اور سیدھا پری فرنٹل کارٹیکس کو بیدار کر دیتی ہے۔ یہ ایک طرح کا دستی کنٹرول یا مینوئل اوور رائڈ ہے۔ اور الٹی گنتی ہی کیوں؟ ہم 1 2 3 کیوں نہیں گن سکتے؟ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ اگر ہم سیدھی گنتی گنیں جیسے 1 2 3 تو وہ لامحدود ہے۔ انسان گنتا چلا جا سکتا ہے، 10 20 50۔ ہاں، وہ تو چلتی رہے گی۔ لیکن الٹی گنتی 5 سے شروع ہو کر 1 پر ختم ہو جاتی ہے۔ 1 کے بعد دماغ کے پاس سوچنے کے لیے کچھ نہیں بچتا سوائے اس کے کہ اب عمل کیا جائے۔ یہ بات بہت حیران کن ہے کہ ہم اپنے ہی دماغ کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن جب گنتی پوری ہو جائے اور ہم عمل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، تب بھی بعض اوقات کام کا ہجوم اتنا بڑا ہوتا ہے کہ خوف واپس آ جاتا ہے۔ جیسے کوئی بہت بڑا پروجیکٹ ہو۔ ہاں، جیسے کوئی 3 گھنٹے کی طویل رپورٹ لکھنا۔ یہاں کتاب ہمیں ایک اور بہت دلچسپ اصول بتاتی ہے۔ ہاں، وہ 15 منٹ والا اصول۔ بالکل، کہ جب 5 4 3 2 1 گن کر کام شروع کریں تو یہ نہ سوچیں کہ پورا کام ایک ساتھ ختم کرنا ہے۔ ٹال مٹول کے اس جمود کو توڑنے کی اصل کنجی صرف 15 منٹ کے لیے کام شروع کرنا ہے۔ یہ 15 منٹ کا دورانیہ جان بوجھ کر تجویز کیا گیا ہے۔ کیوں؟ دماغ کو یہ بتانا بہت آسان ہے کہ میں صرف 15 منٹ کے لیے یہ کام کروں گا، اس کے بعد اگر دل نہ کیا تو میں چھوڑ دوں گا۔ بنسبت اس کے کہ دماغ کو یہ بتایا جائے کہ مجھے اگلے 3 گھنٹے لگاتار کام کرنا ہے۔ بالکل۔ 3 گھنٹے کا سن کر دماغ فوراً خطرے کی گھنٹی بجا دیتا ہے، لیکن 15 منٹ اسے ایک بہت چھوٹی اور قابل برداشت قربانی لگتی ہے۔ اس کے پیچھے فزکس اور نفسیات کا ایک مشترکہ اصول کام کرتا ہے، جسے پیش رفت کا نظریہ یا دی پروگریس پرنسپل کہتے ہیں۔ تو اگر میں اس ڈیسک پر موجود فائلوں کے انبار کی طرف واپس جاؤں، میں نے 5 4 3 2 1 گنا کرسی پر بیٹھی اور خود سے وعدہ کیا کہ صرف 15 منٹ کے لیے پہلی فائل پڑھوں گی، ٹھیک ہے۔ تو کیا اس بات کا قوی امکان نہیں کہ 15 منٹ بعد میں واقعی لیپ ٹاپ بند کر کے دوبارہ فون اٹھا لوں گی؟ امکان بالکل موجود ہے، لیکن حقیقت میں ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان وہ پہلا قدم اٹھا لیتا ہے تو ایک تسلسل یا مومنٹم بن جاتا ہے۔
جو کام دور سے ایک بہت بڑا پہاڑ لگ رہا تھا، جب انسان اس میں داخل ہو جاتا ہے تو اس اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا خوفناک نہیں تھا۔ یعنی شروع کرنا ہی سب سے مشکل تھا۔ بالکل۔ پیش رفت کا نظریہ یہ بتاتا ہے کہ جب ہم کسی کام میں تھوڑی سی بھی پیش رفت دیکھتے ہیں تو ہمارا خود پر اعتماد بحال ہونے لگتا ہے، مزاج بہتر ہوتا ہے اور دماغ کو ڈوپامین ملتا ہے۔ تو وہ شروعاتی 15 منٹ کی رگڑ اور ہچکچاہٹ کو عبور کرنا ہی سب سے بڑا مرحلہ تھا؟ ایک بار جب گاڑی چل پڑتی ہے تو وہ اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے۔ پرفیکشن کا خیال ہی دراصل ہمیں شروع کرنے سے روکتا ہے۔ یہ پرفیکشن والی بات تو بہت گہری ہے۔ ہم سوچتے ہیں جب تک سب کچھ پرفیکٹ نہیں ہوگا کام شروع نہیں کریں گے۔ ہاں، 5 سیکنڈ کا اصول اور یہ 15 منٹ کا دورانیہ ہمیں اس پرفیکشن کے جال سے نکال کر عمل کی دنیا میں لے آتا ہے۔ واقعی تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے بہت سی اندیکھی گروہوں کو کھولا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ توجہ کا مرکز برقرار رکھنا محض ایک مشینی عمل نہیں بلکہ اپنے ارادوں کو کنٹرول کرنا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی جانا کہ ٹال مٹول سستی نہیں بلکہ دباؤ کو چھپانے کا ایک پردہ ہے۔ خود کو معاف کرنے، مستقبل کو دیکھنے، 5 4 3 2 1 گننے اور صرف 15 منٹ کے لیے آغاز کرنے کے یہ وہ عملی اوزار ہیں جو آج اور ابھی سے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ بالکل، لیکن یاد رہیں یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے جس کی روزانہ مشق کرنی ہوگی۔ یقیناً مائنڈ ورس کی سیریز کے اگلے حصے یعنی پارٹ 5 میں ہم اپنی اس گفتگو کو مزید اندرونی تہوں تک لے کر جائیں گے۔ ہم ان طریقوں پر بات کریں گے جن سے بے چینی، فکر اور خوف کا سامنا کیا جا سکتا ہے تاکہ ہم اپنے اندرونی جذبات کو بہتر طور پر سنبھال سکیں۔ اگلا حصہ یقیناً ان جذبات کو سمجھنے میں بہت مددگار ثابت ہوگا، لیکن آج کے اس نشست کو ختم کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم ایک نئے زاویے پر غور کریں۔ جی ضرور۔ آج ہم نے یہ تو تسلیم کر لیا کہ ٹال مٹول دباؤ سے فرار کا ایک طریقہ ہے، لیکن ذرا اس دباؤ کی جڑ کے بارے میں سوچیں۔ آج کل کا جو دور ہے جسے ہم ہسل کلچر کہتے ہیں، جہاں ہر وقت مصروف رہنے کو کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، چھٹی کے دن بھی کام کرنے اور خود کو مسلسل تھکانے کو کامیابی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ کہیں یہ معاشرتی دباؤ خود اس ٹال مٹول کی سب سے بڑی وجہ تو نہیں بن رہا؟ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلسل کارکردگی دکھانے کی اسی اندھی دوڑ نے ہمارے دماغ کو اتنا تھکا دیا ہے کہ وہ اسکرینوں کے پیچھے پناہ لینے پر مجبور ہو گیا ہے؟ تو اگلی بار جب آپ کوئی ضروری کام چھوڑ کر اپنا فون اٹھائیں تو خود سے یہ ضرور پوچھیے گا کہ دراصل وہ کون سا چھپا ہوا خوف یا دباؤ ہے جس کا سامنا کرنے سے آپ بھاگ رہے ہیں۔ اس پر ضرور سوچیے گا۔ بہت ہی ایک زبردست اور تبدیل کر دینے والے سفر کے آخری دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہاں، یہ سچ میں ایک لمبا اور گہرا مطالعہ رہا ہے، اور آج ہم بالکل آخری حصے پر ہیں۔ بالکل، آج میل رابنس کی کتاب دا 5 سیکنڈ رول کے اس تفصیلی جائزے کا آخری حصہ یعنی پارٹ 6 زیر بحث آئے گا۔ پچھلی گفتگو سے آگے بڑھتے ہوئے آج کا اصل مقصد زندگی کے 2 سب سے اہم اہداف پر روشنی ڈالنا ہے۔ ایک ہے اعتماد یعنی کانفیڈنس اور دوسرا ہے رابطہ یعنی کنیکشن۔ صحیح، اور یہ کتاب کے آخری چیپٹرز ہیں، یعنی چیپٹر 17 سے 20 تک، جن میں یہ سکھایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ مطمئن شخص کیسے بنا جا سکتا ہے، اصل اعتماد کی تعمیر کیسے ہوتی ہے، اور اپنے جنون کی پیروی کرنا کیا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی سب سے بڑھ کر اپنے رشتوں کو بہتر اور گہرا کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ یقیناً، اور یہاں جو سب سے حیران کن بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ جب 5 سیکنڈ رول کی بات ہوتی ہے تو اکثر لوگوں کے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ شاید یہ صرف صبح الارم بجنے پر بستر سے جلدی نکلنے کا وہ ایک اصول ہے۔ ہاں، وہی صبح کی سستی دور کرنے کا طریقہ۔ بالکل، لیکن آج ہمارا مقصد اس غلط فہمی کو مکمل طور پر دور کرنا ہے۔ یہ اصول صرف صبح اٹھنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کے سب سے بڑے فیصلوں، کریئر کی پیچیدہ تبدیلیوں اور گہرے رشتوں کو ٹھیک کرنے کا ایک انتہائی عملی اور طاقتور طریقہ ہے۔ یہ ہوئی نا بات۔ آج کی اس نشست میں ایسی حقیقی کہانیاں شامل ہیں جو اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ زندگی میں کوئی بھی بڑی تبدیلی لانے کے لیے، چاہے وہ انسان کے اندر کی تبدیلی ہو یا باہر کی، صرف 5 سیکنڈ کی ہمت درکار ہوتی ہے۔ تو چلیے پھر شروعات کرتے ہیں اصل اعتماد کی تعمیر سے۔ ہاں، دیکھیں، ہم بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں کہ اعتماد یا کانفیڈنس شخصیت کا کوئی پیدائشی حصہ ہوتا ہے،
یعنی کچھ لوگ بس پیدائشی طور پر پراعتماد ہوتے ہیں جو بنا ڈرے سب سے بات کرتے ہیں، اور باقی لوگ مطلب وہ پیدائشی طور پر شرمیلے ہوتے ہیں۔ یہ بہت عام سوچ ہے، لیکن اس مطالعے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اعتماد کوئی پیدائشی خصوصیت نہیں ہے، یہ اصل میں ایک مہارت ہے، ایک سکل ہے۔ ایک ایسی سکل جسے سکھایا جا سکتا ہے۔ صحیح کہا، اور اس مہارت کو ہم روزمرہ کی ہمت یعنی ایوری ڈے کریج کے ذریعے بناتے اور نکھارتے ہیں۔ جس طرح روزانہ ورزش کرنے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، ویسے ہی روزانہ کی چھوٹی چھوٹی ہمت کرنے سے اعتماد بنتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت مثال ہے، لیکن اس سے ایک بہت اہم سوال میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسان ہمت دکھانے سے ہچکچاتا کیوں ہے؟ انسان جانتا ہے کہ کوئی مخصوص قدم اٹھانا اس کے حق میں بہتر ہے، پھر بھی وہ رک کیوں جاتا ہے؟ اس کی بنیاد اصل میں ہماری بائیولوجی میں ہے۔ ہمارا دماغ اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ ہمیں کسی بھی قسم کے خطرے یا نامعلوم صورتحال سے بچائے۔ جب بھی کوئی نیا قدم اٹھانا ہوتا ہے تو دماغ فوراً بہانے بنانے لگتا ہے۔ وہ ڈراتا ہے، شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ بالکل، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب 5 4 3 2 1 کی گنتی اس ہچکچاہٹ کے چکر کو توڑتی ہے۔ اصل میں یہ الٹی گنتی ہمارے دماغ کے سامنے والے حصے کو، جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، متحرک کرتی ہے۔ اچھا، یعنی دماغ کا وہ حصہ جو فیصلہ سازی کرتا ہے۔ ہاں، جو لاجک، ایکشن اور ڈیسیژنز کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو اوور تھنکنگ کے جال سے نکل کر انسان سیدھا عمل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ پری فرنٹل کارٹیکس والی بات واقعی بہت دلچسپ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم فزیکل طور پر اپنے دماغ کو ہیک کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی ایک بہت ہی شاندار مثال کتاب میں موجود سسکو سسٹمز کے ایک انجینئر کی کہانی ہے۔ او ہاں، وہ واقعہ بہت زبردست ہے۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ یہ انجینئر ایک دن عام روٹین میں اپنے آفس کی بلڈنگ میں تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے کمپنی کے CEO جان چیمبرز کھڑے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی شخصیت تھے اس وقت۔ ظاہر ہے ایک عام ملازم کے لیے اپنے CEO سے ملنا ایک بہت بڑا موقع ہوتا ہے، لیکن اس وقت اس انجینئر پہ خوف اس قدر حاوی ہو گیا کہ وہ وہاں بالکل پتھر کا بن کے کھڑا رہ گیا۔ اس کا دماغ اسے 1000 بہانے دے رہا ہوگا۔ بالکل، سوچ رہا ہوگا کہ نہیں وہ مصروف ہیں، یا میں اچانک جا کر کیا بات کروں گا، کہیں میری نوکری نہ چلی جائے اس عجیب حرکت پر، اور نتیجتاً اس نے وہ بہترین موقع گوا دیا۔ یہی وہ اوور تھنکنگ ہے جس کا ہم ابھی ذکر کر رہے تھے، لیکن اس کہانی کا جو خوبصورت حصہ ہے نا، وہ اگلے دن شروع ہوتا ہے۔ اس انجینئر نے اس واقعے پر افسوس کرنے اور خود کو کوسنے کے بجائے ایک نیا فیصلہ کیا۔ ہاں، اگلے دن جب وہ جاگنگ کر رہا تھا، پسینے میں شرابور اور جم کے کپڑوں میں تھا، تو اتفاق سے دوبارہ جان چیمبرز اسے نظر آئے سڑک پر۔ اب صورتحال پچھلے دن سے بھی زیادہ عجیب تھی۔ ایک تو وہ فارمل کپڑوں میں نہیں تھا، صحیح، لیکن اس بار اس نے اپنے دماغ کو بہانے بنانے کا وقت ہی نہیں دیا۔ اس نے فوراً اپنے ذہن میں 5 4 3 2 1 گنا، اس ہچکچاہٹ کو توڑا اور ہمت کر کے اپنے CEO کے پاس جا کر ان سے ہاتھ ملایا اور اپنا تعارف کروایا۔ حیرت کی بات ہے کہ آفس کے ماحول میں جو کام وہ نہیں کر سکا، وہ اس نے سڑک پر پسینے میں بھیگے ہوئے جاگنگ کرتے ہوئے کر لیا۔ اور اس چھوٹی سی 5 سیکنڈ کی ہمت نے نہ صرف اس کی خود اعتمادی کو آسمان تک پہنچا دیا، بلکہ اس کے کریئر کے لیے ایک بہت بڑا نیٹ ورکنگ موقع بھی پیدا کر دیا۔ یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے اقدامات ہی اصل اعتماد کی بنیاد رکھتے ہیں۔ دیکھیں، اعتماد کوئی ایسی چیز نہیں جو اچانک جادو کی طرح آتی ہے۔ یہ ہر روز کی چھوٹی چھوٹی فتح کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب انسان ایک بار اپنے خوف کو ہرا کر قدم اٹھاتا ہے تو دماغ کو یہ پیغام جاتا ہے کہ ہاں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ تو اس کا اصل مطلب یہ ہوا کہ اعتماد اعمال کا محتاج ہے، نہ کہ پیدائشی مزاج کا۔ چلیے اب اس گفتگو کو ایک اور اہم رخ کی طرف لے جاتے ہیں۔ کانفیڈنس کی بات ہو اور جنون کی پیروی یعنی پرسوئنگ پیشن کا ذکر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ کتاب کا 19واں چیپٹر مکمل طور پر ہارڈ فرسٹ ڈیسیژنز پر مبنی ہے۔ یہ کنسیپٹ تھوڑا وضاحت طلب ہے۔ اگر ہم ہارڈ فرسٹ ڈیسیژنز کو، یعنی دل سے کیے گئے فیصلوں کو آسان الفاظ میں سمجھیں تو اس کا مطلب ہے اپنی جبلت پر عمل کرنا، ان فطری احساسات اور انسٹنکٹس پر عمل کرنا جو انسان کی اصل قدریوں اور سنگین جنون سے ملتی ہیں۔ یعنی دل کی آواز سننا۔ صحیح کہا،
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگ ان انسٹنکٹس کو دبا دیتے ہیں کیونکہ وہ منطق یا لاجک کی آڑ میں اوور تھنکنگ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ذہن میں سوالات آتے ہیں کہ کیا یہ مناسب وقت ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ یا اگر ناکامی ہوئی تو گزارا کیسے ہوگا؟ یہ اوور تھنکنگ اصل میں اس ڈر کا لباس ہے جو انسان کو اس کے اصل جنون سے دور رکھتی ہے۔ ہاں، اور یہ تیار ہونے کا دھوکہ بہت عام ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے پیشن کو اس لیے نہیں اپناتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی مکمل طور پر تیار نہیں ہے۔ بالکل۔ یہ سوچنا کہ تھوڑے اور پیسے جمع کر لوں یا ایک اور ڈگری لے لوں پھر شروع کروں گا۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ زندگی میں کبھی کوئی بھی نیا اور بڑا کام کرنے کے لیے مکمل تیاری کا احساس نہیں ہوتا۔ تیاری کا احساس ایک دھوکہ ہے، اصل چیز صرف شروعات کرنا ہے۔ یہ بالکل درست بات ہے، اور کتاب میں ایسی کئی کہانیاں ہیں جو اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ٹاڈ کی کہانی کوئی لے لیتے ہیں۔ ہاں، ٹاڈ کا واقعہ۔ ٹاڈ اپنے والدین اور معاشرے کے شدید دباؤ میں آ کر لاء اور بزنس کی پڑھائی شروع کر چکا تھا۔ ظاہر ہے معاشرے میں ان ڈگریز کو بہت معزز سمجھا جاتا ہے، اور والدین بھی چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا ایک محفوظ کیریئر اپنائے۔ لیکن ٹاڈ کا دل اس پڑھائی میں نہیں لگتا تھا، وہی فطری احساس اسے اندر سے پکار رہا تھا۔ صحیح، اس کی اصل خوشی اور اس کا جنون فزیکل ایجوکیشن میں تھا۔ ایک عرصے تک وہ اندر ہی اندر گھٹتا رہا کیونکہ پیرنٹس کی امیدوں کو توڑنے کے لیے جس ہمت کی ضرورت تھی وہ لا نہیں پا رہا تھا۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، لاء کی پڑھائی چھوڑ کر فزیکل ایجوکیشن کی طرف جانا، کیا یہ تھوڑا ریکلیس یا جذباتی فیصلہ نہیں لگتا؟ ایسے 5 سے 1 تک گن کر کریئر تباہ کر دینا یا اچانک سب چھوڑ دینا، کیا کتاب اس امپلسیو بیہیویئر کو پروموٹ کرتی ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور اس فرق کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ دیکھیں، 5 سیکنڈ رول کسی بیوقوفی یا بغیر سوچے سمجھے کیے گئے نقصان دہ عمل کا نام نہیں ہے۔ یہ ان کاموں کے لیے ہے جو انسان اندر سے بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کے لیے ٹھیک ہیں، لیکن وہ صرف خوف کی وجہ سے رکا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ پہلے سے جانتا تھا؟ بالکل۔ ٹاڈ کے کیس میں فزیکل ایجوکیشن ایک اچانک آنے والا خیال نہیں تھا، بلکہ وہ اس کی سچی جبلت تھی۔ پھر ایک دن اس نے اس رول کا استعمال کیا۔ جب اس کے اندر یہ واضح احساس ابھرا کہ اسے اپنی یہ پڑھائی چھوڑ دینی چاہیے اور اپنے پیشن کی طرف جانا چاہیے، تو اس سے پہلے کہ اس کا دماغ دوبارہ والدین کے غصے یا مستقبل کے خوف کے بہانے بناتا، اس نے گنتی کی اور فیصلہ سنا دیا۔ اور اس ایک فیصلے نے، جو بالکل آسان نہیں تھا، اسے آگے چل کر سچی خوشی اور دلی اطمینان نصیب کیا۔ یہ ہوتا ہے ڈر کے آگے دل کا فیصلہ کرنا۔ صحیح۔ اور اگر ہم کریئر تبدیل کرنے کی ایک اور عظیم مثال دیکھیں تو کرس کی کہانی بہت متاثر کن ہے۔ کرس ایک بینک میں CIO تھا۔ اب جو لوگ نہیں جانتے ان کی معلومات کے لیے بتاتی چلوں کہ CIO یعنی چیف انفارمیشن آفیسر ایک انتہائی اعلیٰ ٹیکنیکل اور سٹریس سے بھرا کارپوریٹ عہدہ ہوتا ہے۔ اس عہدے کے ساتھ بہت اچھی تنخواہ، پاور اور ایک محفوظ کریئر جڑا ہوتا ہے۔ یقیناً، لیکن کرس کے اندر فوٹوگرافی کا ایک جنون چھپا ہوا تھا۔ ایک بینک کے CIO کے لیے اچانک فوٹوگرافی کو ایز اے کریئر اپنانا ایک بہت بڑا رسک محسوس ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا قدم ہے جس پر ہر کوئی کہے گا کہ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا۔ صحیح بات ہے، لیکن کرس نے اس اصول کی مدد سے اپنے اس ڈر پر قابو پایا جو اسے ایک کمرے میں قید کیے ہوئے تھا۔ اس نے فوٹوگرافی کے اپنے شوق کو صرف سوچنا نہیں بلکہ عملی طور پر آزمانا شروع کیا۔ 5 4 3 2 1 گن کر کیمرہ اٹھایا، پہلا شوٹ کیا، اپنی تصویریں لوگوں کو دکھائیں۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ وہ وقت کے ساتھ ایک بہترین پروفیشنل فوٹوگرافر بن گیا۔ اس کی کھینچی ہوئی تصویریں بڑے اور مشہور میگزینز کے کورز پر آئیں۔ اس نے اس نئے فیلڈ میں کئی اعلیٰ ایوارڈز جیتے۔ کمال ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ خود کو مکمل تیار محسوس کرنے کا انتظار کرتا رہتا تو شاید آج بھی کسی بینک کے اعلیٰ آفس میں بیٹھ کر اپنی ادھوری خواہشات پر افسوس ہی کر رہا ہوتا۔ یہ سچ میں حیران کن ہے کہ کس طرح ایک 5 سیکنڈ کا ٹھیک قدم پوری زندگی کا راستہ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اور اسی حوالے سے میل رابنز نے پاولو کویلیو کی مشہور زمانہ کتاب دی الکیمسٹ کا بہت خوبصورت حوالہ دیا ہے۔ جی ہاں، دی الکیمسٹ کا حوالہ یہاں اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنے سنگین جنون اور چنے ہوئے راستے پر یقین رکھنا کتنا ضروری ہے۔
جب دل کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو سامنے رکاوٹیں آنا لازمی ہے۔ خوف بھی آئے گا، حالات بھی مشکل ہوں گے، اور ارد گرد کے لوگ سوال بھی اٹھائیں گے۔ بالکل، لیکن دی الکیمسٹ کا بنیادی پیغام ہی یہی ہے کہ جب انسان سیکھنے اور آگے بڑھنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو پوری کائنات اس کی مدد کرنے میں جٹ جاتی ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ پہلا قدم اٹھانے کی ہمت ہو۔ صحیح فرمایا۔ یہ سب باتیں کریئر اور ذاتی فتح کے حوالے سے تو بہت شاندار ہیں، لیکن زندگی میں صرف اکیلے کامیاب ہونا یا اپنے پیشن کو پا لینا ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں سے ہم اس گہرے مطالعے کے سب سے جذباتی اور نازک حصے میں داخل ہوتے ہیں، جو چیپٹر 20 کا حصہ ہے، رشتوں کو بہتر اور گہرا بنانا۔ بالکل، کیونکہ اگر رشتے ٹھیک نہیں ہیں تو ساری کامیابی اور پیشن بے معنی لگنے لگتے ہیں۔ اس حصے میں اس بات پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے کہ کچھ بھی انکہا نہ چھوڑیں، یعنی لیونگ نتھنگ انسیڈ۔ ہم اکثر ان لوگوں سے باتیں کہنے سے گھبراتے ہیں جو ہمارے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ اس ہچکچاہٹ کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسانی فطرت مشکل گفتگو سے بچنا چاہتی ہے۔ ذہن میں یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر سچ بول دیا تو شاید سامنے والا برا مان جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، یا شاید رشتہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، ڈر لگتا ہے کہ اسٹیٹس کو خراب نہ ہو جائے۔ صحیح، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ رشتوں میں خاموشی اور دبی ہوئی باتیں دھیرے دھیرے فاصلے پیدا کرتی ہیں۔ خاموشی ان اندیکھی دیواروں کی طرح ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ اتنی سنگین ہو جاتی ہیں کہ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے دو لوگ مکمل اجنبی بن جاتے ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اور 5 سیکنڈ رول کا سب سے بہترین استعمال انہی مشکل لیکن ضروری گفتگو کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ رشتوں کو بچانے کا یہی واحد راستہ ہے۔ چلیے اس بات کو صرف تھیوری کی حد تک نہیں بلکہ اصل کہانیوں سے سمجھتے ہیں۔ کورٹنی کی کہانی واقعی دل چھو لینے والی ہے۔ کورٹنی کا اپنے والد کے ساتھ رشتہ بہت خراب ہو چکا تھا۔ وہ ایک لمبے عرصے سے ایک دوسرے سے ناراض تھے اور ان کے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا، کوئی بات چیت نہیں تھی۔ بالکل۔ بچپن کے مسائل، غلط فہمیاں اور پھر سالوں تک چلنے والی خاموشی۔ لیکن اندر ہی اندر کورٹنی اس فاصلے سے شدید تکلیف میں تھی۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا اور رول کا استعمال کیا۔ جب فون ہاتھ میں لیا تو دماغ نے وہی پرانے 1000 بہانے دیے کہ وہ فون نہیں اٹھائیں گے، بات بڑھ جائے گی، وہ غصہ کریں گے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ ان آوازوں کو دباتے ہوئے اس نے گنا 5 4 3 2 1 اور فون ملا دیا۔ اس چھوٹی سی ہمت نے برسوں کی ناراضگی کی برف کو پگھلا دیا اور اس نے اپنے والد سے دوبارہ ایک خوبصورت رابطہ قائم کر لیا۔ اور رشتوں کے اندر سچائی کی اہمیت کو مائک کی مثال سے بھی بہت اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ مائک اپنے شادی شدہ رشتے میں ایک لمبے عرصے سے کچھ باتوں کو دبا کر بیٹھا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے کچھ اہم اور شاید تکلیف دہ جذبات شیئر کرنا چاہتا تھا، لیکن بحث یا لڑائی کے ڈر سے ہمیشہ چپ رہنا بہتر سمجھتا تھا۔ یہ ایک بہت عام رویہ ہے شادی شدہ زندگی میں۔ جی، پھر ایک دن مائک نے گنتی کی اور ہمت جٹائی۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ مکمل ایمانداری اور سچائی سے بات کی۔ اس اصول نے اسے وہ ہمت دی جس نے اس کے رشتے کے اندھیرے کمروں کو واضح گفتگو سے روشن کر دیا۔ سچ بولنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، اس میں درد بھی ہو سکتا ہے، لیکن سچ ہی وہ واحد چیز ہے جو رشتوں کو اصل گہرائی اور مضبوطی دیتا ہے۔ صحیح۔ ایک اور بڑا مسئلہ جو رشتوں میں آتا ہے وہ ہے مائنڈ ریڈنگ، یعنی دوسروں کے دلوں کا حال خود بخود جان لینے کی امید رکھنا۔ اینتھنی کی کہانی بالکل اسی رویے پہ روشنی ڈالتی ہے۔ اینتھنی کو کافی عرصے بعد یہ احساس ہوا کہ اس کی مسلسل خاموشی اور اپنی ضروریات کو دبا کر رکھنے نے اس کے دوستی اور پیار کے رشتوں کو کتنا نقصان پہنچایا تھا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اینتھنی جیسے ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پارٹنر یا ہمارے دوست ہمارے دماغ کو پڑھ لیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر وہ واقعی مجھ سے پیار کرتے ہیں تو انہیں بنا کہے میری ضرورت سمجھنی چاہیے۔ بالکل، اور جب سامنے والا ایسا نہیں کر پاتا تو ہم اندر ہی اندر ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ مائنڈ ریڈنگ کی امید رشتوں کے لیے زہر ہے۔ اینتھنی نے اس اصول کے ذریعے اس مہلک عادت کو ترک کیا۔ اس نے سیکھا کہ اگر اسے کچھ چاہیے، کوئی مدد درکار ہے یا کوئی چیز بری لگ رہی ہے تو اس کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ گنتی کر کے اس نے کھل کر اپنی ضرورت کو بیان کرنا سیکھا، بجائے اس کے کہ وہ کسی معجزے کا انتظار کرے۔ اور اسی اظہار کی اہمیت دکھ کے وقت مزید بڑھ جاتی ہے۔ نتاشا کی کہانی اس کی بہترین مثال ہے۔ نتاشا کی ماں کا جب انتقال ہوا تو وہ شدید دکھ اور صدمے کی حالت میں تھی۔
عام طور پر ایسے مشکل وقت میں لوگ اپنے پارٹنر سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہاں، وہ اپنے دکھ کو اکیلے سہنے کی کوشش کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ دوسروں پر بوجھ نہ بنے۔ لیکن نتاشا نے خاموش رہنے کے بجائے رول کی مدد لی۔ اس نے اپنے دکھ، اپنے بے قابو جذبات اور اپنی کمزوریوں کو کھل کر اپنے پارٹنر کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے رونے سے اور صدمہ شیئر کرنے سے گریز نہیں کیا۔ اس سچائی اور نزاکت نے انہیں ایک دوسرے سے الگ کرنے کے بجائے اتنا قریب کر دیا کہ اس گہرے رابطے کے نتیجے میں ان کی آپس میں منگنی ہو گئی۔ ایک انتہائی مشکل اور غمگین دور ان کے رشتے کی مضبوطی کی بنیاد بن گیا۔ تو یہاں یہ بات تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ خاموشی توڑنا جوڑنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں ایک سوال ہے، کیا 5 سیکنڈ رول ہمیشہ رشتوں کو جوڑنے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے؟ یہاں ایسٹیل کی کہانی کا ذکر کرنا نہایت ضروری ہے، جو تھوڑی مختلف ہے لیکن اتنی ہی اہم ہے۔ ہاں، ایسٹیل کی کہانی۔ ایسٹیل ایک بہت ہی ٹاکسک یعنی زہریلے اور نامکمل رشتے میں پھنسی ہوئی تھی۔ ایک دن ایک شدید بحث کے دوران اس کے اندر کی جبلت نے آواز دی کہ بس اب اور نہیں۔ عام طور پر لوگ ایسی صورتحال میں ڈر جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ حالات شاید خود ہی ٹھیک ہو جائیں۔ لوگ امید پر قائم رہتے ہیں چاہے ان کا نقصان ہو رہا ہو۔ بالکل، لیکن ایسٹیل نے اسی وقت رول استعمال کیا اور اس بحث کے دوران اپنے پارٹنر سے ڈیورس مانگنے کا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ اگرچہ یہ ایک انتہائی دردناک اور مشکل فیصلہ تھا، لیکن اس ہمت نے اسے اس خاموشی اور خوف کو توڑنے کی طاقت دی جو اس کی سچی شخصیت اور اس کی آزادی کو دبا رہی تھی۔ کبھی کبھی کسی غلط رشتے سے باہر نکلنے کے لیے بھی اسی روزمرہ کی ہمت کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ واقعی ہمت دونوں صورتوں میں درکار ہوتی ہے، اور اگر ہم رشتوں کے اس مکمل باب کو میری اور جوش کی کہانی پر سمیٹیں تو یہ کہانی ہمیں زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کا آئینہ دکھاتی ہے۔ میری کا واقعہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اپنے جذبات کے اظہار کا وقت اس دنیا میں بہت مختصر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی دوسرا موقع نہیں دیتی۔ جوش کا اچانک گزر جانا سچ میں ایک بڑا صدمہ تھا۔ اس صدمے نے میری کو یہ سکھایا کہ آنے والے کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہے، کسی سے دکھ بانٹنا ہے، معافی مانگنی ہے یا کوئی پرانی غلط فہمی دور کرنی ہے تو ان 5 سیکنڈز کو ضائع کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ دل کی بات کہنے کے لیے کسی مناسب یا موزوں وقت کا انتظار کرنا زندگی کی بڑی بھول ثابت ہو سکتی ہے۔ کیونکہ شاید وہ کل اور وہ وقت کبھی آئے ہی نہ۔ یہ ساری کہانیاں اس کتاب کے آخری پیغام کو بالکل روشن کر دیتی ہیں۔ اس گہرے مطالعے کا سب سے اہم سبق یہی ہے کہ زندگی حال یعنی ناؤ میں گزر رہی ہے۔ یہ لمحہ جو ابھی دستیاب ہے، یہی واحد حقیقت ہے۔ زندگی کا ہر نیا لمحہ ایک سنہری موقع ہے جہاں انسان آگے بڑھنے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ زندگی کو ایک ہی جھٹکے میں مکمل طور پر بدلنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن اگلا فیصلہ ضرور بدلا جا سکتا ہے۔ اور وہ چھوٹا سا اگلا فیصلہ، چاہے وہ ایک فون کال ہو یا ایک میٹنگ، پوری زندگی کی سمت بدل سکتا ہے۔ تو اگر ان سب باتوں کو اکٹھا کیا جائے تو ہم اس سفر کو کس تحریر پر ختم کر سکتے ہیں؟ میں اس گفتگو کو ایک گہری سوچ کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا جس پر غور کرنا لازمی ہے۔ اگر کسی انسان کی زندگی کا رخ اور اس کی قسمت صرف 5 سیکنڈ کی ہمت سے تبدیل ہو سکتی ہے تو ذرا تصور کیجئے کہ ہم نے صرف ڈر اور ہچکچاہٹ میں مزید 6 سیکنڈ انتظار کر کے کتنی خوبصورت زندگیاں کھو دی ہیں، کتنے خواب ادھورے رہ گئے، کتنے انمول رشتے صرف اس لیے بکھر گئے کیونکہ ایک قدم آگے بڑھانے میں گھبراہٹ تھی۔ آج وہ کون سی ایک مشکل گفتگو ہے جسے ٹالا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر وہ ہمت آج جٹا لی جائے تو آنے والا کل مکمل طور پر نیا اور بہتر ہو سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک ایسی سوچ ہے جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ مائنڈ ورس پر اس ذہنی سفر میں شامل ہونے کے لیے شکریہ۔ صرف سنے نہیں، آج ہی اپنی گنتی شروع کریں۔ 5 4 3 2 1 سبسکرائب اور گو۔